آج ہم یہاں جمع ہیں شاہ رخ ندیم کی کتاب 100 Things Pakistan Needs to Do Before Turning 100 کی رونمائی اور اس پر گفتگو کے لیے. یہ کتاب آپ کو بائیں جانب ٹیبل سے جھانک رہی ہے. یہ کتاب پاکستان کے ماضی اور حال کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے، ہمارے بنیادی مسائل پر غور کرتی ہے، ہمارے جو ایلمنٹس ہیں اس کی ڈائگنوزس کرتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ قاری کو دعوت دیتی ہے کہ وہ سوچے کہ پاکستان کی آئندہ سمت کیا ہونی چاہیے اور ایک بہتر سمت کے لیے اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. شاہ رخ ندیم جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائے، نیڈز نو انٹروڈکشن، پاکستان کے پریمیئر بک ٹیوبر، بیبلیوفائل، بیسٹ سیلنگ آتھر آف ریڈستان. آپ غالباً تیسری مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں. عوام ویلکم ٹو شاہ رخ ندیم. تھینک یو سو مچ. آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں سمیہ محمد خان، جو رائٹر ہیں، مینٹل ہیلتھ اینڈ ریڈنگ ایڈوکیٹ ہیں. یہ سیشن دا بلیک ہول کے مشہور ریڈنگ کلب کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے. اب سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو ہمیشہ کی طرح انٹریکٹیو ہوگی. ہم یک طرفہ گفتگو پسند بھی نہیں کرتے. پلیز کم اپ وتھ چیلنجنگ کوسچنس تاکہ یک طرفہ کی بجائے یہ ایک مکالمے اور ایک ڈائلاگ کی صورت اختیار کر سکے اور ہم پاکستان کے مسائل کو اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھ سکیں اور بہتر راستے کا تعین کر سکیں. لیکن اس کے لیے انتظار کیجیے گا جب فلور اوپن ہو فار کیو اینڈ اے. پہلے ہاتھ بلند کیجیے گا، رکیے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد ہو جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز ہمیں تو ضرور سنائی دے گی لیکن آن لائن آڈینس اس سے محروم رہ جائیں گے. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو اس گفتگو کا حصہ بن سکیں. مستقبل کو تحریر کریں، سب نجم و قمر تسخیر کریں، ان خوابوں کو تعبیر کریں، ایک دنیا نئی تعمیر کریں، پھر تازہ ایک جہان بنے، ایک روشن پاکستان بنے. پلیز ویلکم سمیہ خان اینڈ آر گیسٹ اسپیکر شاہ رخ ندیم. تھینک یو نیل. گڈ ایوننگ ایوری ون. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت سے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اے نیشن دیٹ ریڈس لیڈس. کتابیں صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے حرف نہیں ہوتے، یہ انجن ہوتے ہیں ٹرانسفارمیشن کے. وہ قومیں جو مطالعے کو اپنا روایت بناتی ہیں اور کتابوں کو اپنا رہنما تصور کرتی ہیں، وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ریڈنگ جو ہے وہ ایمپتھی کو جنم دیتی ہے، وہ ایک وزڈم کو جنم دیتی ہے، اور وہ ایک کلیکٹیو ویژن کو بھی جنم دیتی ہے. اور اسی طرح جو قومیں ہیں وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف اپنی راہ لیتی ہیں. جو قومیں ترقی کی طرف گامزن ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ان کے پیچھے ایک کوائٹ پاور ہے ریڈرز کی، بکس کی اور تھنکرز کی، جو ایک بہتر کل کی امید لگائے رہتے ہیں. آج ہماری ملاقات جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے ہو رہی ہے جن کو آپ سب بک بڈی کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے ایک کیمرے اور بک شیلف کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج پاکستان کی سب سے لارجسٹ ریڈنگ کمیونٹی کو چلا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس کو لے کے بڑھیں گے. انہوں نے 2 کتابیں تنصیب کی ہیں. آج ہمارے پاس ان کی ایک کتاب 100 کے نام سے موجود ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ایک ریویور سے ریفارمر کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، ایک بیبلوفائل سے رائٹر کی طرح میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اور پیجز سے پیپل کی طرف آئے ہیں. وہ ایک آواز ہیں جو ہمیں مسلسل اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 2047 سے پہلے پاکستان میں کیا 100 تبدیلیاں لانی چاہیے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ویلکم شاہ رخ ندیم، آر بک بڈی. تھینک یو سو مچ. اچھا شاہ رخ، میں آپ سے ایک ہی سوال کروں گی، اس کے بعد فلور جو ہے آپ کے اوپر ہے. آج کل جتنی زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، پوری دنیا میں کتابیں لکھی بھی جا رہی ہیں، پڑھی بھی جا رہی ہیں، اے آئی بھی کتابیں لکھ رہا ہے، آئی بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کی کتاب کو کیوں پڑھیں، کیوں خریدیں؟ پلیز. اٹس اے ویری ویلڈ کویسچن اینڈ کویسچن دیٹ یو کین ایکسپیکٹ ان دا ماڈرن کیپٹلسٹک ورلڈ کہ 4,000 روپے کی اگر کتاب ہے تو کتاب کیوں خریدنی چاہیے. So I will not try to market my book,
لیکن میں جو کتاب کے پیچھے میری موٹیویشن ہے وہ ضرور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. بٹ بیفور آئی اسٹارٹ, آئی وانٹ ٹو تھینک بلیک ہول فار گیونگ می دا اپرچونیٹی. اور میرے لیے آج ایک بہت ہی بڑا آنر ہے کہ میں آج جس روم میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں اسٹیج کے اوپر, وہاں پہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جیسی شخصیت موجود ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ڈاکٹر صاحب انکمفرٹیبل, لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز سن کے بچپن سے وی ہیو ریچ دس اسٹیج, اینڈ اٹ از این ایبسولوٹ سر آنر فار می ٹو بی ان یور پریزنس. And I feel small کہ you are sitting in the audience and listening to me. I personally feel very small speaking in front of you. So it's my great honor, sir, for being part of my session today. Thank you so much, sir. Thank you so much. اور in no way to, because دیکھیں میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے زندگی میں کہ جن لوگوں سے میں نے سیکھا, they need to be applauded and appreciated. Unfortunately, پاکستان میں جو ہمارے ہیروز ہیں, اسپیشلی انٹلیکچوئل ہیروز, دے آر ناٹ یوزلی سیلیبریٹڈ. تو اس کتاب کے پیج نمبر 5 پہ میں نے ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے, اینڈ دیٹ از کمیونٹی ڈائلاگ بلڈنگ انٹلیکچوئل سیف اسپیسیز کی میں نے بات کی ہے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو انٹلیکچوئل سیف اسپیسیز چاہیے. اس میں نے لکھا ہے, I deeply admire the culture of town halls and small gathering spaces where people can exchange ideas freely. The Black Hole in Islamabad is one such great example. Kudos to Dr. Parvez Hood Bhai for making it possible. So thank you so much, Dr. Saab and Mashal Books for making this possible. Now, Smia, coming back to your question کہ یہ کتاب کیوں لکھی اور اس کو کیوں خریدنا چاہیے اور کیوں پڑھنا چاہیے. دیکھیں کتاب کا جو سب ٹائٹل ہے, ایک تو 100 ہے. پیپل آفن آسک کہ یہ 100 کیا ہے, واٹ از 100. سو دا سب ٹائٹل ایکسپلینز دا انٹائر اسٹوری. کتاب کا سب ٹائٹل ہے 100 تھنگس دیٹ پاکستان نیڈس ٹو ڈو بیفور ٹرننگ 100. پاکستان آج سے 21 سال بعد 100 سال کا ہو جائے گا. ول بی سیلیبریٹنگ دا سینٹینیرین اینیورسری آف پاکستان. ناؤ دا کوشچن از کہ پچھلے آلموسٹ 80 سال میں جس طرح کا پاکستان ہمیں ملا ہے, کیا ہمیں ویسا ہی پاکستان 100 سال کے اندر چاہیے, یا وی وانٹ ٹو میک اے چینج. ناؤ اف آئی ٹیک ووٹنگ آف دا آڈینس وچ آئی وونٹ رائٹ ناؤ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم, لیکن اگر میں ریز آف ہینڈس لوں بھی تو زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ وی آر ناٹ ویری ویری ہیپی اور سیٹسفائیڈ ود دا کنڈیشن آف پاکستان ان دا پاسٹ 80 ایئرس. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں بہت خوش ہوں, تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے میتھمیٹکس. نمبرز نیور لائے, اسٹیٹسٹکس نیور لائے. آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان آؤٹ آف 193 کنٹریز, پاکستان رینکس ایٹ 168. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو پاکستانی سٹیزنز ہیں, they do not get equal opportunities in terms of education, in terms of health, in terms of social security, in terms of physical security of individuals. Stunted growth is one of the biggest issues of Pakistan. Global Gender Gap reports of last year said کہ 148 countries کا analysis ہوا. And you know what was the rank of Pakistan? Can anyone guess? It was the last spot. Now what does this mean? It means کہ Smia, Aisha, Sidra, Maryam, Mehreen, who are part of this black hole discussion today, you are not living in a safe space. You do not get equal opportunities. آپ مغرب کے بعد confidently گھر سے باہر نہیں جا سکتی. You feel harassed. You might not declare it, but that's the truth. کہ 148 ملکوں میں سے پاکستان کا آخری نمبر ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کا 108واں نمبر ہے. بجٹ ابھی 2 دن پہلے آیا ہے, 18,771 ارب روپے کا بجٹ ایکسپینس ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے جو کرنا ہے. فیڈرل بجٹ جو آیا ہے اس میں سے 43% تقریباً 8,000 ارب گورنمنٹ ڈیٹ سروسنگ میں جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو واپس دینے میں لگا دیتی ہے. 3,000 ارب آن دا پیپرز گوز ٹو ملٹری, دیٹس 16%. 1,000 بلین کی سبسڈیز, اتنی ہی تقریباً پینشنز,
और तकरीबन 6% जो है बजट का एक्सपेंस वो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस में लगाती है. तो अगर आप पूरा पाई चार्ट बनाएं 18,771 अरब रुपए का, 74 और 76% goes to नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. अगर आपके घर में आपका बड़ा 100 रुपए कमा के ला रहा है, उसमें से 76 रुपए पहले दिन ही आपसे कोई ले जाता है, तो फिर आपके घर की इकोनॉमी कैसे चलेगी? यू आर लेफ्ट विद 24 रुपीज. बट द स्टोरी डजंट एंड हियर माय डियर फ्रेंड्स. ये जो 18,771 रुपए का एक्सपेंस है, इसके लिए रेवेन्यू भी तो होना चाहिए. आपके बजट का जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 5,000 अरब रुपए का है. दैट मीन्स कि डेट सर्विसिंग के लिए आपको मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज फोरकास्टेड कि इस साल वो 23.4 अरब डॉलर के कर्जे लेगी टू रन द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. दिस इज द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. अब जरा आ जाएं सोशल फैब्रिक के ऊपर. हम लोग एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि हम बख्शे हुए लोग हैं, जन्नत में हमारा कॉपीराइट है. Muslims are the best people in the world. The modern 21st century cannot, we as a nation cannot enter 21st century with this medieval thought. हम लोग नहीं हैं अजीम लोग. ये किताब मैंने बड़ा ही खुल के ये बात कही है. देखिए, मॉडर्न सेंचुरी है रैशनल थॉट की, साइंटिफिक थिंकिंग की, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझने की और मॉडर्निटी के साथ आगे बढ़ने की. डॉक्टर साहब ने आज से 30 साल पहले एक जबरदस्त किताब लिखी. आई ऑलवेज रिकमेंड इट टू माई स्टूडेंट्स एंड वेर एवर आई सिट. आई डोंट नो कितने लोगों ने वो पढ़ी है. इस्लाम एंड साइंस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड द बैटल फॉर रैशनैलिटी. इट इज वन बुक जो डॉक्टर साहब ने आज से 30-35 आई थिंक 1990 में डॉक्टर साहब आपने वो किताब लिखी थी. 36 साल हो गए उस किताब को लिखे हुए. It is a brilliant analysis of how we take religion and how our social fabric works with respect to thought. देखें, आजकल आपको न्यूक्लियर पावर एज सच होने की जरूरत नहीं है. आपके पास न्यूक्स होने की जरूरत नहीं है. यस, इट कैन क्रिएट न्यूक्लियर डिटेरेंट, लेकिन अगर आपने किसी कौम को मारना है तो आपको उसके ऊपर न्यूक्लियर हमले करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट किल द थॉट. सो पाकिस्तान में सिस्टमेटिकली the thought of people has been killed. I've written in the book कि पाकिस्तान के schools ने एक काम बहुत बेहतरीन किया है, and that is a disease that all of the schooling system suffers from, and that is all of them are anti-thought. There is a ratta system तो चलें फिर भी, but the curriculum that has been taught, जिस तरह की साइंस हमें पढ़ाई गई है, जिस तरह की हमें हमारा मेंटल मेकअप किया गया है, वो बहुत ही मेडिवल है. इट डजंट होल्ड ट्रू. उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव, उसकी बुनियाद इतनी फिकल है कि इट डजंट होल्ड ट्रू. मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि नोबेल प्राइज 1900 में शुरू हुआ, आज 125-26 साल हो गए. ओनली 5 मुस्लिम साइंटिस्ट, only 5 out of the dozens and dozens of scientists who have got the Nobel Prize for Sciences, Physics, Chemistry, Medicine, सिर्फ 5 मुसलमान ऐसे हुए हैं जिनको वो नोबेल प्राइज मिला. उनमें से एक डॉक्टर सलाम, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इज अ नॉन मुस्लिम. पीछे रह गए 4. इमेजिन, तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं, ऑलमोस्ट 60 मुस्लिम कंट्रीज, एंड लुक एट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आज पाकिस्तान में 35,000 मदरसे हैं समया, जिसमें 30 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं. नॉट अ सिंगल मदरसा हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्कॉलर्स. हम अक्सर इसका काउंटर ये लोग करते हैं कि आपके स्कूल्स ने फिर कौन से कर दिए, आपकी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने कौन से साइंटिस्ट और स्कॉलर्स पैदा कर दिए. लेकिन हमारा तो क्लेम ये है कि हम मुसलमान कुरान के पढ़ने वाले हैं. कुरान प्रोमोट्स रैशनैलिटी ऑफ थॉट. कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आप अपने जहन का इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें. तो अगर इन मदारिस में हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी जा रही थी, तो आज तक क्यों वहां से कोई साइंटिस्ट या स्कॉलर या वर्ल्ड क्लास लीडिंग रिसर्चर नहीं निकला? 3 million people, 3 million kids enrolled. So where exactly are we going wrong?
So social fabric is also destroyed. दूसरा, मेरी किताब का पहला चैप्टर है, उसका नाम है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट. देखें, वी कैन बिल्ड द बेस्ट ब्रिजेस, वी कैन बिल्ड द बेस्ट बिल्डिंग्स, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा खड़ा कर सकते हैं. शहबाज शरीफ एंड PMLN is known for it. I am from Karachi, so I can safely say कि पंजाब and Lahore is head and shoulders above Sindh in terms of infrastructure. लेकिन इस मुल्क में आप जितने मर्जी बड़े पुल बना लें और बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बना लें, जब तक हमारी सोच और इंटेलेक्ट का ऑडिट नहीं होगा, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. अब उस ऑडिट से मेरी मुराद क्या है? Again, in the first chapter of the book, I have written our nation suffers from a syndrome called Inshallah syndrome. Declan Walsh ने अपनी किताब, I think it's Declan Walsh, जिसमें उसने इंशाल्लाह नेशन के वर्ड का जिक्र किया है पाकिस्तानियों के 9 Lies of Pakistan में. तो मैंने जब ये किताब लिखनी शुरू की तो मैं पाकिस्तान के एक ट्रिप पे निकला टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पाकिस्तान को 100 रिकमेंडेशंस और प्रपोजल्स दे रहा हूं तो मैं लोगों की जहनियत को तो समझूं, ग्राउंड लेवल पर लोग सोचते क्या हैं. एंड यू नो व्हाट, माय आउट ऑफ द मेनी एनालिसिस दैट आई हैड, मैंने जब सिंथेसाइज किया तो मुझे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई पाकिस्तान के लोगों की सोच में. एंड आई विल कॉल अ स्पेड टुडे. पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला, इनफैक्ट वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान फेसेस इज कि हम लोग हर मसले में डिवाइन इंटरवेंशन ढूंढते हैं. एंड व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स. वी इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम इंशाल्लाह के वर्ड का यूज करते हैं, उसका मतलब ये होता है दैट दिस वर्क कैन नॉट बी डन. और अगर नहीं हुआ, सो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे यहां पे 6:30 बजे आना था, मैं 6:15 बजे यहां पे पहुंच गया था, राइट? अगर मैं 6:40 पर आता या मैं लेट होता और मैंने इंशाल्लाह बोल दिया होता कि मैं इंशाल्लाह 6:30 पर आऊंगा और मैं आया 6:40 पे, तो क्या इसका मतलब ये कि खुदा नहीं चाहता था कि मैं 6:30 पे आऊं? मेरी अपनी गलती है ना कि मैं लेट फारिग हुआ या मैं लेट तैयार हुआ. वी यूज इंशाल्लाह एज एन एक्सक्यूज टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में ओकेजनलिज्म का भी जिक्र किया है, गजाली के ओकेजनलिज्म का. तो आई थिंक many people try to contest this, but I think it is very, very important to address this matter on this platform today. देखिए, ये जो कायनात है ये चलती है कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर, इल्लत और मालूल के प्रिंसिपल के ऊपर. Everything has a cause and a cause has an effect. अभी मैं उस फिलोसॉफिकल डिबेट में नहीं जा रहा, इन्फिनिट रिग्रेस में नहीं जा रहा कि मैं पीछे जाऊं और फिर खुदा को, ये हमारा मुद्दा नहीं है आज की डिस्कशन का. ये किताब है, इस किताब को मैं यूं गिराऊंगा 1 दफा, 100 दफा, 1000 दफा, 1 करोड़ दफा, 10 करोड़ दफा. मैं इसके ऊपर जितने विर्द कर लूं, जितने दम दरूद कर लूं, ये किताब नीचे ही आएगी. That's how the laws of universe work. And that's how natural laws are designed. Pakistanis do not think like this. They say कि अगर खुदा ने चाहा तो ये काम होगा, खुदा ने चाहा तो ये काम नहीं होगा. Unfortunately, you see any principle around you. बच्चे का पैदा होना, pollination, fertilization, seasons, weather, बादल का आना, बारिश होना, गर्मी पैदा होना, हर चीज के पीछे एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको आप साइंटिफिकली या लॉज ऑफ फिजिक्स के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बट वी डू नॉट बिलीव दिस. हम लोग जितनी मर्जी बारिश की दुआ मांग लें, बारिश जब नेचुरल फिनोमेना बारिश का होगा, कंडेंसेशन होगी, तभी बारिश होगी. आज आप देख लें कि हम लोग कितनी नमाजें पढ़ते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप प्रेयर्स पढ़ें. मैंने इसमें सेक्युलर स्टेट की भी बात की है, एक चैप्टर है इसमें वेयर आई एम प्रपोजिंग ए सेक्युलर स्टेट. बट विद द सेक्युलर स्टेट आई मीन कि अगर दीन की बात है या फेथ की बात है तो ये एक इंसान का पर्सनल मामला है. स्टेट should be religious agnostic. It should not matter to the state whether someone is a Muslim or a Hindu or a Christian or any other, he belongs to any other religion. मैं last time
ब्लैक होल में आया था, मैंने ये एग्जाम्पल दी थी और मैं दोबारा ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अगर मुझे दिल का आर्जा है और मुझे उसका इलाज ढूंढना है तो मैं आई विल सीक द बेस्ट डॉक्टर इन पाकिस्तान, बेस्ट रिप्यूटेड, बेस्ट एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर इन पाकिस्तान. मैं उससे जाके ये नहीं पूछूंगा कि तुम मेरे दिल का इलाज करने वाले हो, मुझे जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हो, तुम्हारा मजहब क्या है. So why do we ask in Article 41 and 91 of the Constitution of Pakistan कि मुल्क का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही मुसलमान? Yes, the nation was founded on two nation theory, लेकिन अब भाई two nation theory से आगे भी तो बढ़ना है, evolve भी तो करना है. If you find the solutions of modern problems with medieval solutions or medieval ways, तो उसका नतीजा यही होगा जो आज पाकिस्तान का है. स्टैट्स मैंने आपको सबको बता दी हैं. यानी आप शाहरुख ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी पे नहीं अलग रेसी पे चल रहा है. Yes, I think to put it straight, that's a good word that you have used. नेक्स्ट आप किताब में अलग रेसी पे लिखिए. So एक और स्टैट अभी बजट में आया कि $1900 पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा है. इसको अगर आप पर मंथ इनकम में करें तो तकरीबन 44,000 रुपये बनते हैं. सो वी आर अ पुअर कंट्री, एंड इन अ पुअर कंट्री इफ समवन इज नॉट विलिंग टू रेज his or her voice for the benefit of people, for the goodwill of people, I think it's a bit injustice to yourself and to the society as well. अभी आप लोग हमारे सेशन से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, they are part of the top 5% privileged people of Pakistan in terms of income, in terms of access to resources भी बात कर लें. So it is our responsibility to give back to the people. Since we are privileged, so it is our responsibility कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए employment opportunities create करके, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए पढ़ाई की opportunities create करके, जो लोग बीमार हैं उनके लिए अस्पताल दे के हम लोग कुछ ऐसा करें. So we give back to the people of our country. So when I was thinking that, तो फिर मैंने ये किताब लिखी. इसके अंदर 100 recommendations हैं पाकिस्तान के लिए बिफोर इट टर्न्स 100. अब ये रिकमेंडेशंस अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड हैं, जिसमें सबसे पहला और मेरे दिल के सबसे करीब है लोगों के इंटेलेक्ट के ऊपर काम करना. उसी इंटेलेक्ट के ऊपर जो पहला चैप्टर है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट है. दूसरा चैप्टर है मदरसों के ऊपर, मदरसा रिफॉर्म्स. मैंने एनरोलमेंट तो आपको बता दी. मदरसों में किस तरह की एजुकेशन है आप जरा करिकुलम जाके देख लें, यू विल बी बैम्बूजल्ड कि किस तरह का वहां पे करिकुलम पढ़ाया जा रहा है. और जिस तरह के बच्चों को तैयार किया जा रहा है, दे विल नेवर बी एबल टू कम्पीट इंटरनेशनली. तो छोड़ दें, लोकली दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट. सो आई हैव प्रपोज मदरसा रिफॉर्म. सो फॉर इंस्टेंस, अच्छा बिफोर आई से दिस, ये किताब पत्थर पे लकीर नहीं है, इट्स नॉट एच्ड इन स्टोन. All of my proposals are debatable. इसको आप डिबेट करें, इसके ऊपर आप टाउन हॉल्स करें, इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं. मेरा प्रपोजल ये है कि हम मदरसा सिस्टम को इमीडिएटली ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसी को इवॉल्व करवा सकते हैं. सो मैंने ये कहा है कि एक मदरसा के अंदर जो टीचर है, अगर उसके पास इस्लामियात की एजुकेशन है, उसके पास इस्लामियात की डिग्री है, तो मैंने ये मैंडेटरी कहा है इस किताब के अंदर एज अ प्रपोजल दैट ही नीड्स टू हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ द स्टेम सब्जेक्ट्स, वेदर इट बी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ताकि जब वो बच्चों को पढ़ाए, एटलीस्ट द विजन इज कि अगर वो किसी तरीके से एक सिंथेसिस क्रिएट कर सके बिटवीन रिलीजन एंड मॉडर्निटी. तो अगर वो बच्चों को पढ़ाते हुए मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से पढ़ाना शुरू करे, तो देयर आर चांसेस, एटलीस्ट माई प्रपोजल इज कि जो बच्चा बड़ा होगा वो एक रैशनल सोच के साथ बड़ा होगा. एक और मैंने रिफॉर्म इसके अंदर लिखा है जुम्मे के खुतबे के हवाले से. आप लोग सब जुम्मा पढ़ते होंगे. मेरे सवाल है यहाँ पे जेनजी से, बहुत सारे जेनजी मुझे नजर आ रहे हैं, यंग पीपल नजर आ रहे हैं. डज एनीवन रिमेंबर एनी ऑफ द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल 2 थिंग्स जो आपने अमटीन्थ जुम्मा खुतबा और सर्मन्स के अंदर जो मौलवी साहब ने आपको बताया होगा, जिन्होंने आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल के रख दी, अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल catharsis that he or she might have given you?
Here you go. He's saying nearby zero. تو میں نے اس میں یہ پرپوز کیا ہے 100 کے اندر سمیا اینڈ دا آڈینس کہ جمعہ اٹ مائٹ ساؤنڈ اے بٹ 1984-ish اور جارج آرویل-ish بٹ جمعے کے خطبے کے اندر ایٹ لیسٹ 10 سے 15 منٹ ہوں گے جس میں مولوی صاحب ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگوں کے بارے میں بات کریں گے. اب سوال یہ کہ میں نے یہ کیوں لکھا ہے, دیکھیں دا پاور آف پلپٹ آپ اس کو پاکستان میں اگنور نہیں کر سکتے. یہ اتنی لیتھل پاور ہے that it can make or break the whole thing. So far it has absolutely shattered the intellectual bandwidth of Pakistanis. تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں لاکھوں جو مساجد ہیں ان کو لیوریج کر کے ایٹ لیسٹ کچھ ایسا کنڈیشنز کریٹ کی جائیں جہاں پہ وہ جو مولوی ہے, جو کلرجی ہے, اس کو اتنا ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ بتائے کہ بھائی ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ کیا ہے مسجد میں بیٹھ کے. وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یار جب راکٹ اوپر جاتا ہے تو وہ بحکم الہی نہیں جاتا, اس کے اوپر کوئی لاز آف فزکس ایکٹ کرتی ہیں. جب ایلون مسک بیٹری والی گاڑی بناتا ہے, ٹیسلا بناتا ہے, تو اس کا فارمولا آپ کو ریلیجیس ٹیکسٹ میں نہیں ملے گا, اس کے لیے آپ کو سائنس پڑھنی پڑے گی. دس از ون آف دا پروپوزلس. اسی طرح دیر آر پروپوزلز ریلیٹڈ ٹو گورننس, اکانومی, overall well-being of people, and it has close to 6 to 7 sections which talk about the overall upliftment of the people of Pakistan intellectually, morally, socially, economically, cognitively, philosophically and psychologically. I hope this is a good enough reason to buy 100. It is. I already ordered. ابھی مجھے ملی نہیں ہے لیکن جیسے پڑھوں گی اس کے بعد میں ریویو ضرور کروں گی. تو شارق آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس میں بالکل پرپوزلس دیے ہیں اور ہوپ فلی یہ پالیسی میکرس کے لیے ہی ہیں جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے. آپ عوام کے لیے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا چینجز لائیں؟ اس کے بارے میں آپ نے کوئی ان کو دیے ہیں مشورے اپنی کتاب میں کہ وہ کیا کریں, اپنے ان کے پبلک لیول پہ کیا ریفارمس ضروری ہیں؟ Alright, so I am sending a copy to the CDF, General Syed Asim Munir. I am sending a copy to Mr. Shehbaz Sharif. I am sending a copy to Miss Maryam Nawaz and all the leaders, the political leaders of Pakistan. میں یہ کتاب ان کو بھجوا رہا ہوں, اگلے 2 سے 3 دن میں ان کو مل جائیں گی. Now, ہاں بھجوا رہا ہوں سر. Now, worst, وہ اس کتاب کو پھینک دیں گے. They will never read it. There are chances. I am an optimist by heart. میں تو یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ سب کو ملے گی اور وہ کچھ نہ کچھ اس کو پڑھیں گے. لیکن ورسٹ کیس سیناریو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیکار پروپوزلز ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہی ریویو سن لیں. اینٹی اسٹیٹس کو بات کی ہوئی ہے, کاؤنٹر نیریٹو بات کی ہے, جو نیشنل نیریٹو ہے اس کے بالکل اگینسٹ میں بات کی ہوئی ہے. شاید یہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف اور لادینیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. لیٹ دیم تھنک دیٹ. واٹ ایف آئی فیل ان دیٹ؟ سو دیر از اے بیک اپ اسٹریٹجی. بیک اپ اسٹریٹجی از there is a quote I live my life with, and that is I was always in search of the person who will change the world until I realized that person was me. So میں نے لکھا بھی ہے, آپ کو بتایا بھی کہ میں ایٹ لیسٹ اس میں سے 8 سے 10 چیزیں اپنے لیول پہ ضرور کرنا چاہوں گا. And like I've written in the book, it's my manifesto. So it can translate into a political manifesto as well. And دیکھیں میں نے ساری عمر میں کتابیں تو نہیں پڑھنی. یس, میں صرف کتابیں پڑھنے تو نہیں زندگی میں آیا. مجھے بک پڑھنا از ناٹ دی اینڈ, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے نا. اب مینس ٹو این اینڈ, اب اینڈ کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ پاکستان کو کچھ واپس دینا. سو آئی انٹینڈ ٹو کریٹ دس ان ٹو اے سوشل موومنٹ. آئی وانٹ پروفیسرز, فلاسفرز, سائنٹسٹ, اسکالرز, anyone religious scholars to work together with me, and we can create a movement, a social movement which can translate into a political movement. I don't mind. Lekin I will keep on hard pressing this all my life to ensure کہ اگر ہم لوگ فار ایگزامپل اگر میں نے انٹلیکچوئل آڈٹ کی بات کی ہے, بلیک ہول ایک خوبصورت میڈیم ہے جہاں پہ لوگ
روشن خیالی کی بات کرتے ہیں, ریشنل تھاٹ کی بات کرتے ہیں. اس طرح کے بلیک ہولز پاکستان کے ہر شہر میں ہونے چاہیے. میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش, دا پروپوزل از آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش فلاسفی اسکولز اکراس پاکستان. So if we can gather together and create something on those lines, so be it. So let's expectation is کہ leadership بالکل پڑھے اس کتاب کو, اس سے سیکھے, and I can work with them in my capacity. جتنا بھی مجھے پتا ہے میں ان کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہوں. اور اگر وہ چیز فیل ہوتی ہے تو میں اپنے بک بڑی میڈیم کے تھرو, جہاں پہ 10 لاکھ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, میں ان سے بولوں گا لیٹس کریٹ اے اسمال موومنٹ ان پاکستان, اور ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے انسٹیٹیوشنس کو, اپنے لوگوں کو بہتر کر سکیں. دیٹس دی آئیڈیا. اچھا شاہ رخ, آپ نے اس میں 100 چوائسیز دی ہیں, ڈیفیکلٹ چوائسیز, مشکل فیصلے, تو آپ کے نزدیک کون سا وہ ایسا ایک فیصلہ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے مشکل ثابت ہو سکتا ہے, اور کیوں؟ The change of thought. This is the most difficult thing. And that is why I have stressed the most کہ if you want to kill a nation, just kill the thought, kill the novelty, kill the ideas, and the nation dies. We have, ہمارے پاس نعرے بہت زبردست ہیں, ہمارے پاس ایموشنز بہت زبردست ہیں. پنجابیوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ انگریز مارشل ریس ہے, بڑی تگڑی قوم ہے انگریز. اٹ یوزڈ ٹو بی سیڈ کہ پنجابیز اینڈ پیپل بلانگنگ فرام دیر از اے سرٹن ایریا, یہ چکری والا ایریا آئی تھنک, جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دے یوز ٹو کال دیم دا مارشل ریس. سو ہمارے پاس ایموشنز بھی ہیں, ہم لوگ تگڑے بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وی سفر فرام اے میڈیوکرٹی اینڈ ایکسکیوزائٹس. سو وی آر میڈیوکرز ان دا سینس وی ڈو ناٹ کریٹ اینی تھنگ, وی آر کنزیومرز. So the most difficult thing in Pakistan will be to change the mindset and intellect of people. کہ جب تک آپ ان کی سوچ کے اوپر کام نہیں کریں گے, وہ ایک شعر ہے کہ فقیہ شہر بولا بادشاہ سے, بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا, اسے مسلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے. تو اگر آپ سوچ مار دیں گے تو آپ ویسے اس قوم کو ختم کر دیں گے. So for me and for the leadership, the most difficult thing will be to work on the intellect and free thinking of people. وہ ایک زبردست statement ہے کہ caged birds think flying is a crime. So all of us are caged birds. ہم لوگوں میں سے ذرا کوئی progressive بات کرتا ہے, مجھے بھی there are lot of ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا, people like who try to brand people or with a certain wavelength, کہ میں ایک سیکولر ہوں, میں ایک لبرل ہوں, میں ایک دیسی لبرل ہوں. نہ ان کو خود ڈیفینیشنز پتہ ہیں دیسی لبرلز کی, نہ ان کو خود سیکولرزم کی ڈیفینیشن پتہ ہے. اینڈ دے ٹرائی ٹو برانڈ پیپل. آئی ایم این ایوریج آرڈنری پاکستانی ود نو ہڈن ایجنڈا. آئی ایم اے پاکستانی وچ فیلز فار آر کنٹری. مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیز ہیو مس دا بس in our fake sense of illusion, in our fake sense of superiority, we have missed the bus. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان should buckle up and start a national intellectual movement which restores, like it happened in Europe during Renaissance, during Reformation, during Enlightenment. People started questioning. They started questioning religion. تو اگر آپ پاکستان میں you start questioning religion تو لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. You start questioning the existence of God تو لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. But why not? جب اقبال بات کرتے ہیں تو تب اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے یا اس کو ہش ہش سافٹ پیڈل کر دیا جاتا ہے. But there is no harm in raising the questions, because the more you raise questions آپ کو اتنی کلیئرٹی ملتی ہے. We live in an illusion کہ ہم ٹروتھ تک پہنچ چکے ہیں. We have reached the truth. But the reality is there is no such thing as truth. There are just interpretations. Unfortunately, in case of Pakistan, those interpretations have been absolutely deleterious for the intellectual health of the people of Pakistan. کوئی چیز آپ بتا دیں جو پاکستانیوں نے یا ہمارے خطے میں لوگوں نے انوینٹ کیا. ہمارے تو آئیڈینٹی کرائسس ہے. کبھی ہم ارطغرل غازی کے پیچھے بھاگتے ہیں,
کبھی ہم سعودیوں کے ساتھ اپنی لینیج ڈھونڈتے ہیں, کبھی ہم ٹرکس کی طرف بھاگتے ہیں. بھائی ریالٹی از وی آر پارٹ آف دا انڈس سویلائزیشن. یہ ایک پوری ایک سویلائزیشن ہے وچ از تھاؤزنڈز آف ایئرز اولڈ. تو اس سویلائزیشن کے اندر ہی ہماری آئیڈینٹی ہے, اور اسی کے اندر پاکستان ہے, اور اسی پاکستان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ماڈرن میتھڈس سے ہی آپ ماڈرن پرابلمس کا سولوشن نکالیں گے. اگر آپ آج کی دنیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری کے اوپر آپ ملک کو چلائیں گے جہاں پہ ہندو ہمارا دشمن ہے اور مسلمان بھائی ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے پیلسٹائن میں. انپریسیڈنٹڈ, خون کے آنسو, مطلب آئی کین ناٹ ایون سی دوز امیجز. 60 Muslim countries surrounding Israel couldn't do anything about it. They didn't move a feather. So کس بات کی یہ fake sense of identity and fake superiority? So my mission is very, very simple and straight. To re-enlighten the movement of Renaissance, whether it be cultural, political or scientific, and make people think. لیکن کتاب کے اندر یہ بھی پروپوزل ہے کہ 2 child policy, اور اگر کوئی تیسرا بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے 10 لاکھ روپے نیشنل ایکسچیکر میں جمع کروانا ہوگا. اب ڈیبیٹیبل ہے. جب میں نے سڑک کے اوپر نکلا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار تمہارے 10 بچے ہیں, تم نے 2 کیوں نہیں پیدا کیے؟ وہ کہتا ہے یار آپ اللہ کے خلاف جا رہے ہو, اللہ نے دیے ہیں, اللہ ہی رزق دے گا. بٹ اگین کمنگ بیک, دس از دا پرابلم کہ اینڈ دے لیو ان دیٹ illusion. They are Plato's prisoners. If anyone has read the Plato's theory of forms, usme Plato's allegory of the cave hai. They are prisoners. For them, those shadows on the wall is the reality. Unfortunately, Pakistaniyon ke liye ye jo shadows hain دیوار کے اوپر, that's the reality. But the thing is, when they will wake up, they will realize کہ زندگی تو گزر گئی انہی illusions کے اندر, لیکن یہ illusions ہی تھیں, غلط فہمی ہی تھی. تو نیچے نے کہا ہے کہ people often do not want to hear the truth because they do not want their illusions to be destroyed. لوگ سچ کی تلاش میں نہیں ہیں, لوگ غلط فہمیوں کی تلاش میں ہیں. And Pakistan through 100 I have proposed that it needs to wake up to the reality of the world and seek truth instead of illusions. So that's the idea. Fertilizes we all are running behind. Yeah, absolutely. شاہ رخ, آپ ایز یو سیڈ کہ یہ ایک مینیفیسٹو بھی ہے اور آپ پالیٹکس میں آپ کی دلچسپی بھی ہے اور آپ اس میں ایز این انسپائرنگ پولیٹیشین, آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیشن آف نیشنز ہیں, تو ہمارے ہاں مسائل ہیں جیسے کہ ابھی کرنٹلی آپ کو پتہ ہے بلوچستان ہے, AJK ہے, GB ہے. ان لوگوں کے لیے کوئی آپ نے ان کے ساتھ وہاں بہتر گورننس کے لیے یا وہاں پر جو ہے حالات کو بدلنے کے لیے آپ نے کوئی پروپوزل دیے ہیں؟ جی بالکل, اس میں نے بلوچستان کی بھی بات کی ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان ایک کثیر القومی ہم لوگ ایک ملک ہیں. وی ہیو اے پنجابی آئیڈینٹی, وی ہیو اے سندھی آئیڈینٹی, وی ہیو اے پختون آئیڈینٹی, وی ہیو اے بلوچ آئیڈینٹی. آپ ان آئیڈینٹیز کو ڈیسیمیٹ کر کے, بلڈوز کر کے کوئی نئی آئیڈینٹی کریٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کی آئیڈینٹی ان کو appreciate کریں, applaud کریں, and yes, build in them the love for the nation, build in them patriotism for the nation. But if you try to override their identity which they have been living since thousands of years, like Baloch ایک tribal society ہے, ایک سرداری نظام ہے. So if that society, آپ ان کو بالکل ان کے inhibitions ہے, ان کے distrust ہے, they feel کہ they have been ان کے ساتھ injustice ہوا ہے, تو بلوچستان کے اوپر آپ انویسٹ کریں, ان کے ٹرائبل لیڈرز کو انیبل کریں اور آہستہ آہستہ ان کی انٹلیکچوئل ایولیوشن کے اوپر کام کریں. اف یو ٹرائی ٹو فورس تھنگس ڈاؤن پیپل تو دیر آر چانسز دیٹ اٹ مائٹ فائر بیک. تو میں نے یہی بات لکھی ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان کے مینٹل میک اپ کے اوپر کام کیا جائے اور آہستہ آہستہ ایجوکیشن کے ذریعے, اویئرنیس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کیا جائے. اچھا, آپ نے پاکستانیوں کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک کون سی ایسی برائی ہے یا ایسا مت ہے جو آپ برسٹ کرنا چاہیں گے اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستانیز؟ Lots of myths I have busted in the book.
and some of them are very hard pressing. And I want to reiterate this. बाहर अजान भी हो रही है, so शायद मेरी बात लोगों को समझ आए. I'll take the leverage of azan. Like I said, this world is a culmination of the natural laws that work without any, for me, I think my belief is they work without any sort of divine intervention, which is dovetailed to your prayers. Yes, आप अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए नमाज भी पढ़ें, दुआ भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर मुल्क बदलना है, ली कुआन यू की तरह 20 सालों के अंदर सिंगापुर को दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनाना है, तो वो मुसल्ले पे बैठ के नहीं हो सकता. उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको टफ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको प्लान देना पड़ेगा और प्लान को ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई हिट द रोड, तो मैंने पूछा कि यार आप कि बच्चों के लिए एजुकेशन है, यहां पे अस्पताल है, कुछ भी नहीं है, तो आपने इसको चेंज कैसे करना है? तो मुझे ज्यादातर लोगों ने कहा कि इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो ही जाएगा. दिस इज द कंफर्ट दैट कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट, जिस स्टेटमेंट के दो मीनिंग्स है, दैट रिलीजन इज ओपियम ऑफ द masses एंड हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड. इस स्टेटमेंट के यूजुअली लोग गलत मीनिंग लेते हैं, इसके दो मीनिंग्स है. सो इन अ सेंस रिलीजन प्रोवाइड्स कंफर्ट टू पीपल ऑल्सो, कि अगर आप गरीब से उसकी आह भी छीन लेंगे तो फिर उसके पास रह क्या जाएगा. तो पाकिस्तान में क्योंकि गुर्बत इतनी है, तो वो बेचारों के पास रह दे के ले दे के अल्लाह रह जाता है, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि अल्लाह बदलेगा तो चीज़ें विल चेंज. बट थिंग्स विल ओनली चेंज इन पाकिस्तान वंस वी बिकम अ नेशन ऑफ एक्शन रादर देन अ नेशन ऑफ प्रेयर्स. अच्छा, आपने अपनी किताब में, मुझे सुनने में आया कि आपने ये कहा है कि हम अपनी जो थर्ड वर्ल्ड एक्सक्यूजेस हैं, इनको छोड़ के फर्स्ट वर्ल्ड थिंकिंग की तरफ आ जाएं. तो ये आप क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अवामी सतह पे आपको क्या नज़र आता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि आज जब मैं एंटर हुआ तो तकरीबन 60% ऑफ द पीपल वर वे बिफोर टाइम. सो kudos to all of you कि आप लोगों ने टाइम, मे बी ब्लैक होल हैज सेट दिस प्रेसिडेंट कि ब्लैक होल में लोग टाइम के ऊपर आ जाते हैं. लेकिन मैं जितने भी सेमिनार्स में जाता हूं, जितने भी, 100% of the times my first 10 minutes are spent in educating the people on the importance of time. What is the importance of time? इस किताब में मैंने 2 चैप्टर्स लिखे हैं कि आप, आई डोंट नो इस्लामाबाद की नहीं मुझे पता, मैं कराची का आपको बता देता हूं कि सदर की जो मार्केट है वो पूरी तरह 2 बजे खुलती है दिन में. You have already wasted 65% of daylight by then. पीछे 3 घंटे रह गए daylight के, 4 घंटे रह गए. And then we blame कि हमारे पास ऑयल क्राइसिस है और एनर्जी क्राइसिस है और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है. दुनिया के आप जितने भी मुल्क देख लें, they have excelled because they are early risers. तो हम पाकिस्तान में बेसिक सही करते हैं. I tell my students also and people who work in my organization के पाकिस्तान में आपको सुपर इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है. परवेज डॉक्टर साहब तो ही हैज बीन टीचिंग सिंस एजेस नाउ. पाकिस्तान में जस्ट गेट योर बेसिक्स राइट. अब वो बेसिक्स क्या है? कम टू योर वर्क ऑन टाइम. 95% ऑफ द पीपल को आप वैसे ही पीछे छोड़ जाएंगे. अभी आपने वक्त कुछ स्टार्ट नहीं किया, काम नहीं स्टार्ट किया, जस्ट अपीयर टू वर्क ऑन टाइम. नंबर 2, जब आपको कोई काम दिया जाए तो मैनेजर या जिस बंदे ने आपको काम दिया है उसको फॉलो अप ना करना पड़े. अगर आपसे काम नहीं भी हुआ तो आप खुद बता दें कि मेरे से काम नहीं हुआ, आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तानीज मिस कर देते हैं चीज, अगेन आई हैव रिटन दैट इन द बुक एज वेल, वी डू नॉट डिलीवर ऑन द कमिटमेंट. हम लोग पैसे 100 रुपए लेते हैं लेकिन सर्विस 60 या 70 रुपए की देते हैं. एंड दैट इज वाई द वर्ल्ड डजंट वांट टू वर्क विद अस. आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एट एन ऑल टाइम लो. नो वन वांट्स टू वर्क विद पाकिस्तानीज. यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, सिलिकॉन वैली में जाते हैं, उस सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो दे एक्सेल. यही इंडियंस प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं, पाकिस्तान प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं पाकिस्तानीज, इन दे एक्सेल. सो वर्क ऑन योर कमिटमेंट्स ऑल्सो
کہ اگر میں نے آپ سے کوئی چیز کمٹ کی ہے تو پلیز اس کمٹمنٹ کو ڈلیور کریں. سو دیز آر سم آف دا بیسکس دیٹ وی نیڈ ٹو کریکٹ. آپ کو کوئی نیوٹونین یا آئنسٹائن کے لیول پہ انٹلیکٹ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. بس آپ ایک ناول سوچ رکھیں, اپنی سوسائٹی کے اوپر کوشچن کریں, اپنے پیرنٹس کے اوپر کوشچن اٹھائیں, جو سوسائٹی نے آپ کو مورل فریم ورک دیا ہے اس کے اوپر سوال اٹھانا شروع کریں, اور اپنی تھاٹ کو اڑائیں یار. لیٹ یور تھاٹ فلائی, لیٹ یور مائنڈ فلائی, اینڈ یو ول گیٹ ٹو دا ایونچولی دا ٹروتھ آف لائف. It might be very different to what you have been believing. So it might come as a surprise to all of you. But the truth keeps on existing. And that is, in a nutshell, what I want people to do. چلیں اب آڈینس آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. میرا لاسٹ سوال ہے, اس کے بعد ہم فلور اوپن کریں گے کیونکہ انٹریکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. آپ مجھے صرف ایک اصلاح بتا دیں, معاشرتی اصلاح, جو آپ اس کتاب کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان کو آل ٹوگیدر چینج کر دے گی. ایک کوئی بہت قریب ہو جو آپ اپنی زندگی میں کر کے بھی جانا چاہتے ہو. صفائی نصف ایمان ہے. سنیں, وہ ایمان ہمارا آدھا ہے نا, نصف, وہ ہم لوگ اس کے غلط ڈیفینیشن سمجھ بیٹھے ہیں. وہ ہم نصف ہمیں لگتا ہے بس گھر تک ہی ہے, لمیٹڈ. ہم نے گھر کو اپنے صاف رکھ لیا, اور معاشرہ آپ کا سوسائٹی دیکھیں, اٹس لٹرڈ لائک اینی تھنگ. تو ایٹ لیسٹ لیو واک یور ٹاک. اگر نصف ایمان ہے میرا بھائی تو اس کو سڑکوں پہ بھی دکھائیں. اینڈ نصف ایمان ڈزنٹ اونلی مین کلینلینس, اٹ مینس کلینلینس آف یور تھاٹ, کلینلینس آف واٹ یو کمٹ ٹو دا پیپل, کلینلینس آف ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلف ان دا سوسائٹی. تو یہ بیسک, اگین لائک اے سیٹ, بیسک چیزیں جو آپ نے صحیح کرنی ہے. ٹائم مینجمنٹ صحیح کریں, اپنی کلینلینس کے اوپر کام کریں, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو پورا, اس کے اوپر 2-3 چیپٹرز ہیں اس کے اندر جس میں نے کمپلیٹ کریکولم ریویمپ کی بات کی ہے. پاکستان کا اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ 62.5% آف دا پاپولیشن از ایجوکیٹڈ. لیکن وہ ایجوکیشن ہے کیا؟ دیٹ از ٹوٹل نان سینس دیٹ ہیز بین ایجوکیٹڈ, جو ہمیں ایجوکیشن دی گئی ہے فرام پرائمری ٹو دا یونیورسٹی لیول. اور آپ نے جو اصل چینج لانا ہے وہ پرائمری لیول پہ لانا ہے, کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں یا جب ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, اٹس ویری ہارڈ ٹو چینج دیئر مائنڈ. سو رائٹ ڈاؤن ٹو دا پرائمری لیول. میں نے بک میں لکھا ہوا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں کریکولم کے اندر فرام کلاس 5th اور 6th آنورڈس. میں نے تو یہ بھی سوچا کہ فلاسفی کی اور سائنس کی کتابیں, سائنس تو پھر بھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن فلاسفی کو کیسے آسان کر کے کلاس 1 کلاس 2 سے آنورڈس لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے, کہ آپ کس طریقے سے ڈیکارٹ کو پڑھائیں یا ابن رشد کو پڑھائیں یا اپنا مارکس اورلیس کو پڑھائیں. ڈونٹ بی پیٹریفائڈ کہ یہ لوگ آپ کو دین سے دور لے جائیں گے. دس از اے وے آف تھنکنگ اینڈ پیپل شوڈ ایکسپلور دیٹ. آپ فلور اوپن کریں گے, پلیز سوال اپنے شارٹ رکھیے گا, ٹو دا پوائنٹ. میں آپ کو Assalamu alaikum. First of all, thank you so much to Sir Hudboy and the entire team of Black Hole for organizing this book launch. So first of all, my name is Kashif Imran and I am doing my Masters in Strategic Studies. One of my observations regarding Pakistan, and I want to know your opinion on this, is کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹراما ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. وی ہیو دا جنریشن ٹو جنریشن جس میں ٹراما پاس ڈاؤن ہو رہا ہے. 1947 وی وینٹ ٹو پارٹیشن, 1971 the disintegration, then we saw 9/11 and so list goes on. So my question is کہ جب تک ہم اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ we go through a lot of abuses which is not physical but emotional abuse, جس وجہ سے ایک انسان اپنے اس پوٹینشیل کو ریچ نہیں کر سکتا. اینڈ آئی بلیو کہ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل اس کو بندہ ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا, بیکاز ایموشنل ابیوز چاہے وہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہو یا آپ کے اسپاؤس کی طرف سے ہو, irrespective آف جینڈر, وہ ایک اتنا بڑا بیریئر ہے ہمارے اس ایون 10% پوٹینشیل کو بھی ریچ کرنے کے لیے. ہاؤ کین وی ریئلی ورک آن دا مینٹل ہیلتھ آف دا پیپل, ناٹ فار دا سیک ہم ان کو ویک بنائیں بٹ فار دا سیک ہم ان کو ان کے پوٹینشیل تک ریچ کرنے میں ہیلپ کریں. دیٹس my question. Thank you. It's a beautiful question, Kashif. And for me, the most painful thing, you know what's the most painful? Why did I venture into all of this? For me, the most painful thing in the world is someone coming into this world and leaving without optimizing and realizing their innate potential. اور پاکستان تو ویسی پاکستانی کا, ہم تو سٹنٹڈ گروتھ ہے ہمارے بچوں کے اندر, ہم ویسی مینٹلی سائیکولوجیکلی اس پوٹینشیل تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اور اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو سوسائٹی اسے روکتی ہے, فیملی اسے روکتی ہے. سپر اسٹرکچرز ہیں سوسائٹی کے. اب یہ سپر اسٹرکچرز کیا ہیں؟ ریلیجن,
family, your entire social fabric which is surrounding you. یہ تینوں چیزوں میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ان تینوں چیزوں میں آئی ہیو ریٹن اوور ہیئر کہ اقبال کی بک ہے ریکنسٹرکشن. آئی مائٹ ناٹ اگری ود اقبال فلوسافیکلی شاید انہوں نے باتیں اس میں صحیح نہ لکھی ہوں, لیکن اٹ گیوز اے نیو اینگل آف تھنکنگ. اس کا چیپٹر آئی تھنک 6 ہے جو اجتہاد کی بات کرتا ہے, نئی سوچ کی بات کرتا ہے, موومنٹ کی بات کرتا ہے, پرنسپل آف موومنٹ کی بات کرتا ہے. سو انڈرسٹینڈ دیٹ. فیملی کے حوالے سے اسپیشلی اس میں ایک چیپٹر ہے خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے. میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ پاکستان میں خواتین کو 28 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے. Now what's the logic and rationale behind this? دیکھیں, ویسے آج کل تو کچھ کلرجیز ہیں جو کہتے ہیں 4 سال کی بچی کی بھی شادی کر دو. یہ ہے آپ کے ملک کا انٹلیکٹ. دس از واٹ یو آر فائٹنگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس از ویری ہائی اینڈ اٹ گوز ان رپورٹڈ. تو اگر عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو اس کے بلیک میلنگ کے چانسز کم ہوں گے فرام دیئر ان لاس. تو میں چاہتا ہوں کہ خواتین سب سے پہلے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, اپنی اسکلس کے اوپر کام کریں, اپنے کریئر کے اوپر کام کریں, اینڈ دین ایونچولی اف دے فیل لائک گیٹنگ میرڈ دے شوڈ گیٹ میرڈ. آپ لوگوں کو بچہ ہو جائے, یوزلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو جلدی شادی کرنی ہوتی ہے بیکاز دے وانٹ ٹو ہیو کڈس. بٹ کوریا میں آپ دیکھ لیں, آئی ورک ود دا کورینس, mid-30s لیٹ 30s میں شادی کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. سو empowerment of women and all of these change in these superstructures of society, and it's a long winding circuitous grind. یہ میں نے پلان تو دیا ہے لیکن یہ پلان 90 ڈے کا پلان نہیں ہے کہ میں 90 دن میں آؤں گا اور صحیح ہو جائے گا. It will take years and years of mental evolution before things change. But someday we need to take the first step. Sir. شاہ رخ, آپ نے پاکستان کے مسائل کا جو حساب لگایا ہے, جو تجزیہ کیا ہے, 101% درست ہے. آپ تو صرف 100 کی بات کر رہے ہیں, 101% درست ہے. جس دن آپ یہ تحریک شروع کریں گے جی تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے سر, تھینک یو سو مچ. دس از سو ہارٹننگ فار می, دس از سو ہارٹننگ فار می. آپ نے یہ کہا کہ اصل میں فکری تبدیلی کی ضرورت ہے, فکر کو آزاد کرنا سب سے ضروری ہے. اور آپ نے بات یہاں اور بالکل صحیح کہا کہ یہ نچلے درجوں پر شروع کرنا چاہیے, اسکول, پرائمری, سیکنڈری اور آگے. اعلیٰ تعلیم بھی بہت اس لحاظ سے اہم ہے اور اس میں بہت تبدیلی آئی ہے. تو 53 سال پہلے 53 ایئرز اگو میں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا. آج میں جاتا ہوں تو مجھے وہ, اب اس کا نام قائد اعظم کر دیا, آج میں جاتا ہوں تو وہ یونیورسٹی میری پہچان سے باہر ہے. ادھر اونچی اونچی دیواریں ہیں, خاردار تار ہیں, ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں صرف پگڈنڈیاں ہیں جس پر آپ چل کر جا سکتے ہیں. ایسے لگتا ہے مجھے کہ میں اڈیالہ جیل پہنچا ہوں. اب میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اور یہ 2 ہفتہ پہلے کا ہے. مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا تھا. میں یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ لوگ شاید سن رہے ہوں, لیکن اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے دفتر میں بیٹھا تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے اپنے طور پر یہ مجھے بتایا کہ اس سے 1 ہفتہ پہلے 25 وائس چانسلرز کو DGISPR کے دفتر میں بلایا گیا, جہاں DJ نے ان کو ڈانٹا اور خوب یہ کہا کہ آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس کو قوم پرست نہیں بناتے ہیں. یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دس. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے یونیورسٹی چلانے کے لیے. 24 وائس چانسلرز خاموش رہے, مگر ایک ان میں سے, اور جس نے مجھے بتایا وہ ان میں سے شامل نہیں تھا, ایک وائس چانسلر نے سوال کرنے کی جسارت کی تو جو جواب ملا وہ ایسا کہ باقی بالکل خاموش ہو گئے. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. اب تو
फौज की गिरफ्त हर तरफ है, ये हमारा गला घोंट रहे हैं। उनका नाम लिए बगैर हम शायद इस्लाह के रास्ते पर चल भी ना सके। जब चौकीदार खुद बन गए मालिक, तो फिर हमें ये भी जानना पड़ेगा। बहरहाल जिस अंदाज में, जिस रफ्तार पे, जिस तरीके से आप अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं शाहरुख साहब को अप्रिशिएट करूँगा, जितनी एनर्जी और जितनी उसके साथ आप आए हैं। एक तो मैं दिल से आपको अप्रिशिएट करूँगा, प्लस विश करूँगा कि आप ये एनर्जी इस तरह से बरकरार रहे आपकी, और आप किसी उसका शिकार ना हो जाएं, किसी उसका। तो क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ, ज़ाहिर है ये जितनी आपने बातें की हैं, ये मैंने भी बुक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जितनी बातें आपने की हैं इनमें से काफ़ी सारी बातें के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। अगर आप स्टंटेड ग्रोथ कह लें या ग्रोथ कम है, तो अगर हम उसकी बात सिर्फ उसी एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, तो उसमें ऐसा है कि अगर आप कहेंगे जी कज़न मैरिज यहाँ नहीं होनी चाहिए, एक बात है जी जी, या आप कहेंगे जी इंटर मैरिजेस जिस तरह की भी हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर मौलवी बीच में आ जाएगा, वो आपको आगे चलने ही नहीं देगा। वो कहेगा जी ये मतलब रोड ब्लॉक्स हैं आप, और वो रोड ब्लॉक्स कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ने पैदा किए हुए हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली है ही है, लेकिन इसके अंदर आपका बहुत बड़ा जो एलिमेंट है, जो कि यानी आपको सर्वाइवल ही मुश्किल है यहाँ पे। अगर आप काम करने चलेंगे तो आप बल्कि मेरा सवाल यही होगा, ये तो मैं कमेंट्स दे रहा हूँ, सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जब आप बाहर निकले तो आपका उसमें आपने क्या महसूस किया कि क्या ये 100 चीज़ें में से कुछ चीज़ें आपकी अनप्रैक्टिकल है, मतलब ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं या नहीं है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपकी जो नेक्स्ट बुक या इसी बुक का एडिशन हो, उसमें आप उन वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि जिनके इंटरेस्ट हैं उन चीज़ों में, उनको पीछे रखने में, जो हम इस वक्त जो 80 साल का जो हम वो रो रहे हैं, उन जो हम पीछे हैं, वो उसके पीछे कुछ लोगों की इंटरेस्ट हैं, कुछ ग्रुप्स की इंटरेस्ट हैं। अब आप ये देखें, सिर्फ करिकुलम की बात नहीं है, आप हमारे जर्नलिज्म को ज़रा मुलाजा फरमाएं। आप उसका किसी उर्दू अखबार का जो फ्रंट पेज है उस पर कोई खबरियत नहीं होती, उसके ऊपर रिपीटिशन होती। अच्छा, यही चीज़ें आपकी उसमें आ गई हैं। अब आपके अगर चलें अखबार तो अब कोई पढ़ ही नहीं रहा, आप उस पर आ जाएं, ये जो सोशल मीडिया और ये जो क्या नाम है टीवी जो है, बेशुमार टीवी आपके खुल गए हैं, तो उनमें वही रिपीट हो रही होती है। यानी अगर आप कोई 10 मिनट की आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो उसमें खबरियत कहाँ होती है? वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही बार बार वो चीज़ें, जो ये अब ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये फलानी है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ होती कुछ नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि आपका जो इसका अगला एडिशन हो इस बुक का, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि उन वेस्टेड ग्रुप्स को भी तो थोड़ा सा हाईलाइट करें, जिन्होंने इसको 80 साल तक ये उनके कोई इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। तो ये काइंडली, थैंक यू। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बुक। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि मेरा क्या रोल हो सकता है, जो भी आपने अभी सब कुछ बताया उसमें, अगर मैं अपने गिर्द जेनजीज को ऑब्जर्व करूँ तो अभी उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है मैच्योर नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए जो होता है वो मैच्योर भी नहीं है, एंड उसके बावजूद उनके जो अकीदे हैं, उनके जो ईमान है, वो इतना पक्का हुआ है कि उसको चेंज करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो इसके लिए मेरा क्या रोल हो सकता है एज अ जेन ज़ी? देखो, यू डू नॉट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन चेंजिंग देयर कास्ट और क्रीड। आप अपना वक्त वेस्ट ना करें, वो वाकई में वेस्ट होगा।
آپ کی رسپانسبلٹی اپنی زندگی بنانے کی. سپرفیشلی مجھے لگ رہا ہے تم ابھی ارلی 20s کے اندر ہو یا لیٹ, آئی ڈونٹ نو واٹس یور ایج. یو آر 19-year-old بوائے. یو نیڈ ٹو میک یور کریئر. اپنے کریئر کے اوپر فوکس کرو. کچھ ایسی ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کی جو میں تمہیں ایڈوائز کر دیتا ہوں. واٹس یور نیم دوست؟ ایان. میں تمہیں ایڈوائز کر دیتا ہوں جو آپ کو ہیلپ کریں گی. ابھی اگر تم ان چکروں میں پڑ گئے کہ مجھے اس کا تھاٹ پروسیس چینج کرنا ہے تو یو ول گو ایسٹرے. ایک اپنے اندر کیوریوسٹی کو بریڈ کرو. اوکے, بی امیجنیٹو, بی کیوریس. اور آج کل کے دور میں اگر آپ ڈگری کر کے اپنے آپ کو پڑھائی کو گڈ بائی کہہ دیتے ہو تو آپ 6 مہینے کے اندر ریڈنڈنٹ آبسولیٹ ہو جاتے ہو. تیسری سب سے بڑی اسکل جو آپ نے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے لائف لانگ لرننگ کی. ریڈ آل دا ٹائم, know what is going on in the modern world and be willing to unlearn and relearn and undergo a metamorphosis every 2 or 3 years. اگلے 10 سال کا یہ پلان ہے. اپنے کریئر کو اسٹیبلش کرو, کوئی اچھی اسکل بلڈ اپ کرو, کوئی زبان سیکھو, اسپینش سیکھو, مینڈرن سیکھو, جرمن سیکھو. اٹ ول کم ہینڈی ٹو یو. نیپولین ہل نے کہا تھا, پرسن ہو نوز 2 languages is worth 2 men. So you need to invest in yourself. Do not now worry about what other person is thinking. ڈرائنگ روم ٹاکس کرتے رہو. اگلے 10 سال تم نے اپنا کریئر بنانا ہے, اپنے اوپر کام کرنا ہے, اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ وہ بابا فرید کا شعر آئی آلویز ریپیٹ کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فرید اٹک, 6واں ہی نہ لبے تے 5 ہی جاندے مک. ٹھیک ہے. سو آپ جو ہے اپنے پہلے ورک آن یور اوور آل اپلفٹمنٹ آف یور سیلف, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پھر اس ڈائریکشن میں بھی آ جانا. ابھی تم بہت چھوٹے ہو, 19 ایئرس کے ہو, ابھی اپنے اوپر کام کرو. اینڈ ہیو دیز ٹاکس, ہیو دیز اوپن ہائر آرڈر تھنکنگ کے اوپر بات کیا کرو, ریشنلٹی آف تھاٹ کے اوپر بات کیا کرو. لیکن اگر تم ان چکر میں لگ گئے, اس رگمرول میں لگ گئے, یار میں نے اس کا عقیدہ بدلنا ہے, میں نے عقیدے نہیں بدلنے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں عقیدے بدلنے کی بات نہیں کر رہا, میرے پاس نہ اتنا وقت ہے. I have limited time on this planet. I will give people a direction. And Dr. Hood bhai ne aaj mera saath de diya, so this is my biggest win actually today. So I will give people the direction. If someone thinks کہ شاہ رخ کی بات میں یا شاہ رخ کی کتاب میں دم ہے, شاہ رخ جب بات کرتا ہے تو مجھے empowerment فیل ہوتی ہے, موٹیویشن فیل ہوتی ہے, I feel like breaking the cage. مجھے ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے میرے ساتھ جڑیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاہ رخ کی باتیں سن کے مجھے پریشانی ہوتی ہے, مجھے گھٹن فیل ہوتی ہے, مجھے دباؤ فیل ہوتا ہے, مجھے کنفیوژن فیل ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے شاہ رخ میرے پوٹینشیل کو نا دبانے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر آپ مجھے میرے ساتھ نہ آئیں. I am not after you can be a Shia or a Sunni. I cannot change ground realities. اور نہ میرا یہ کوئی ایجنڈا کہ میں گراؤنڈ ریالٹیز کو میں چینج. ہاں میں نے اس میں سیکٹیرینزم کے اوپر بھی بات کہی ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈائلیوٹ آل دوز ڈفرینسز. بٹ اگر میں اسی میں زندگی ویسٹ کر دوں گا کہ میں عقیدہ چینج کرنا ہے مجھے آپ لوگوں کا, اتنا وقت میرے پاس ہے نہیں اور نہ میں اتنا لگا سکتا ہوں. میرا ایک ایجنڈا سمپل ہے, آئی وانٹ ٹو ورک فار گڈ ول اینڈ انٹلیکچوئل اویکننگ آف the people of this country. That is the single point agenda. اور ساری چیزیں اسی سے فلو ہو رہی ہیں, رائٹ؟ السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کے لیے اپریسیشن, ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ویژن تو آپ نے دیا ہے نا, کم از کم یہ تو اچھا کیا. سر آپ نے سیکولر اسٹیٹ کی بات کی ہے, تو قرآن پاک کو میں نے جو ٹرانسلیشن کے ساتھ تھوڑا بہت پڑھا ہے نا, قرآن پاک ہر دوسری آیات کے ساتھ آپ کی تھاٹ پرووکنگ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, آپ اس لینس سے چیز کو نہیں دیکھ رہے, تو ہمارا قصور ہے. جی. تو جیسے آپ تفکروں کی وہ بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے نہیں چاند سورج ستاروں کو, وہ تو کوشچننگ کرتا ہے. کوشچننگ کیا ہوتی ہے, آپ کی ریشنل تھاٹ کو وہ پرووک کرتی ہے کہ آپ سوچیں, اور وہ سمپل کہتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے آپ جو کریں گے آپ کے لیے وہی ہوگا. جی. تو یہ ریلیجن کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. کوشچن یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہمارے اندر نہیں, ہم اس لینس سے اس چیز کو دیکھ نہیں رہے, یہ ہمارے اندر ہے. اور آپ نے وین دیا ہے, تو میرے پاس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ کمیونٹی یا نیشن کو کیسے آپ, جیسے بھائی نے ایک بات کی نا کہ انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں نا, تو کچھ لوگ سوشل میڈیا سے ہیں, کچھ ڈفرینس ہیں. میرا ایک تھوڑا سا کمیونٹی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک نیشن کو کیسے بلڈ کرنا ہے نا 47 تک.
کہ ایک جو لائر ہے نا, لائر جسٹس اس ٹائم بہت ٹف ہو چکا ہے. لائر ہے نا, ایٹ لیسٹ ایک جو پور بندہ ہے اس کا مہینے میں ایک کیس فری لے. ہر لائر اگر آپ وی این ہے نا, دم ہے کہ ہم نے پاکستانی بننا ہے, آگے جانا ہے, ایک لائر ہر مہینے میں, زیادہ کوئی بڑا برڈن نہیں ہے, ہر مہینے میں ایک کیس فری لے غریب بندے کے لیے, تو جسٹس جو ہے نا وہ ایزی ہو جائے گا. اس کے بعد جو پرائیویٹس کلینکس ہوتے ہیں اس کے اندر 1500 2000 4000 تک فیسز چل رہی ہوتی ہیں. تو جو ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈیلی بیسس پہ 100-150 مریض سے بھگتا ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں سے 1-2 بندے فری میں وہ کر دے. اسی طرح جو ٹیچر ہے ٹیوشن پڑھا رہا ہے وہ فری کر دے, تو کمیونٹی ایسے بلڈ ہو سکتی ہے. صرف اس کے لیے ویژن اور آگے بڑھنے والی چیز ہونی چاہیے. بالکل صحیح سوچا دوست. اس میں 2-3 چیزیں, تھینک یو سو مچ. اس میں 2-3 چیزیں دیکھو. وین یورپ واز گوئنگ تھرو دا ڈارک ایجز, تو عورتوں کو وچ کرافٹ کا الزام لگا کے جلا دیا کرتے تھے یہی مولوی کلرجی. کوپرنیکس کے ساتھ کیا کیا, یو نو دیٹ. گلیلیو کے ساتھ کیا کیا. سو آل دا پیپل ہو آر انڈیپینڈنٹ. اسپینوزا نے اپنی جو کتاب ہے ایتھکس, ہز گراؤنڈ بریکنگ ورک, ہی کوڈنٹ پبلش اٹ. اس کے دوستوں نے اس کے مرنے کے بعد پبلش کی اس کی کتاب, وچ از ون آف گریٹ ورک آف فلاسفی. سو آپ کو ایک بات بتاؤں, کلرجی یورپ میں شاید اس سے بھی زیادہ روتھلیس تھا جتنا ہم ہیں, بٹ دے فائنلی ڈیسائیڈیڈ ڈیورنگ دا انلائٹنمنٹ موومنٹ کہ اب جو اس دنیا کی بھاگ دوڑ ہے وہ عقل انسانی چلائے گی. اس دنیا کا نظام انسان اپنی عقل اور سوچ اور لاجک اور ریشنالٹی آف تھاٹ کے ذریعے چلائے گا. and it worked for them. Your advice is fantastic. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں بہت میسو لیول پہ چیریٹی ہوتی ہے. روزانہ لوگ داتا دربار پہ کھانا بھی کھاتے ہیں. ڈاکٹر, آئی نو ڈزنس آف ڈاکٹرز جو علاج کرتے ہیں, فری میں علاج کرتے ہیں. سچویشن پھر بھی نہیں بدل رہی. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آر ایکچولی پیپل پے to charity organizations, to NGOs, to uplift the zakat. رمضان میں billions of rupees کی زکوٰۃ نکلتی ہے, لیکن کنڈیشن گراؤنڈ پہ نہیں بدل رہی. اور وہ بدل اس لیے نہیں رہی کیونکہ till the time the people, like I said, the schools stand for being anti-thought. The moment this nation decides that we need to just think, things will change. And this is the movement or reformation that I want to start, کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو سوچنا, critical thinking, like you said, critical thinking کی بات کریں, higher order thinking کی بات کریں. اور اگر کسی معاشرے میں کسی کی divergent thought ہے تو وہ نہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور نہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اگر کسی بندے کی divergent thought ہے تو pluralistic society is a thriving society. اگر معاشرے میں ہر کوئی ایک جیسا سوچ رہا ہے تو اٹ بیکمز اے اسٹیل اینڈ اسٹیگننٹ سوسائٹی, بدبودار سوسائٹی ہو جائے گی, وہ گرو ہی نہیں کر سکتی. سو آئی وانٹ پیپل ٹو بی پلورلسٹک. لوگ باقی مذاہب کو بھی پڑھیں, لوگ باقی ٹریول کریں. میرا تو ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ 24 کروڑ عوام کو ایک اتنا بڑا جہاز ہو جو 24 کروڑ سمیہ لوگوں کو بٹھائے اور ایک دفعہ پورے ویسٹرن ورلڈ کا اور ڈیولپ ورلڈ کا, اسکینڈینیوین ورلڈ کا چکر لگوا کر اور دیکھے کہ یار یہ ملک اور قومیں گرو کیسے کرتی ہیں. تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے. جی سر. Ansar Gilani, English commentator on sports and society. Fantastic. And I am also the originator of the idea Save the Human Race, and chapter number 22 is One World, One Brain. یہ پوری مطلب ہے کہ one word, one world, one brain, one word, one brain, عالمی سلیبس okay. based on latest mode of learning and earning. اس کے اندر سے آدم سے لے کر ابھی تک کا جتنا اعلامی اور تخلیقی سائنسی ارتقاء ہوا ہے نوع انسانی کا, عقل جس ریشنلٹی اور سائنٹیفک ٹیمپر پر آج ہم اسٹیشنڈ ہو چکے ہیں, اس میں ویسے جو ہے نا شارق صاحب, آپ کو میں ایک عرصے سے سنتا دیکھتا آ رہا ہوں, اور سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر تیمور الرحمان جو آئی تھنک لاہور کے پروفیسر ہیں, اور شہزاد غیاث جو پاکستان ایکسپیریمنٹ کو چلاتے ہیں, اور آپ مطلب 3 لیڈنگ میں سے. پھر اس کے بعد یہاں جو بلیک ہول شروع ہوا, اس نے تو ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا, ریشنلٹی اور سائنٹیفک ٹیمپر
اور جنرل اویئرنیس میں ریکارڈ بریکنگ پروگرام ہوئے ہیں اور ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے ایک یونیک قسم کی چینج لانے کا باعث بنا. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نیشن اسٹیٹ کے ساتھ یا کنسیپٹ ہے ویسٹ میں جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن مضبوط ہے اور وہاں کی جو آرمی ہے وہ امپیرسسٹ ڈیزائنس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہے. ایشیا اور افریقہ کی کانٹیکس میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں آرمیز جو ہے کنٹرول کرتی ہیں یہاں کی پبلک کو اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہمارا تھوڑا سا ویک ہے. اس کی بڑی ریزن شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پاپولیشن اتنی تیزی سے ایشیا افریقہ میں بڑھ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ وائلڈ ہوتے ہیں, انلائٹنڈ نہیں ہوتے, روشن خیال نہیں ہوتے. تعلیم جب نہیں ہوتی تو لوگ چونکہ وائلڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ کنٹرول کرنے کے لیے آرمڈ کا جو ہے نا, یا دوسری طرف واقعی کہ انہیں ڈیموکریٹک ہونے سے بچانا ہوتا ہے اور روشن خیالی یا تعلیم. صاحب معذرت کے ساتھ واپس وقت کم ہے, آپ اپنے سوال کو شارٹ کریں. اچھا میں نے جو چلیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک میری چیز نا کولیبریٹ ہوتی ہے. آپ نے جو 100 کا کہا ہے نا پاکستان ایٹ 100, تو میں نے بھی کہا ہے کہ ورلڈ ایٹ 100 نیکسٹ 100. میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جتنا بھی ارتقا ہوا ہے نا, اگر 3 چیزوں کے اوپر کام ہو جائے تو یہ جتنا مذہبی اور سیاسی چارٹرز ہیں اور انجسٹس اور ایکسپلائٹیشن اور ان کے ہاتھ میں جو کنڈیشننگ اور کنٹرولنگ ہے یہ سب کھیل ختم ہو جائے گا. اور صرف یہ رہے گا کہ 3 چیزیں, 3 جو بیسک ہیومن رائٹس کے طور پر ورلڈ لیول پر تمام سٹیزنس کو, چاہے ورلڈ اتھارٹیز ہوں, 5 ویٹو پاورز ہوں, whatever as to how we have to integrate Asian and African countries up to that level as to how to pace up with the West. وہ یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور انڈیپینڈنٹ اکانومی, روزگار اور کاروبار کی, بیہانڈ جنڈر ڈفرینسز اینڈ رائٹ ٹو فیملی میکنگ. یہ 3 اگر رائٹس مل جائیں تو یہ سارے مذہبی, سیاسی اور سب جو انٹینگلمنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اوکے تھینک یو. ویل سیڈ. جی دوست, جب آپ نے کارل مارکس کی بات کی, ریلیجن کی بات کی, تو اس وقت میرے خیال میں آپ گڈ اور بیڈ کانشیسنس کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی بیڈ کانشیسنس کا پرابلم ہے جو آپ شاید ایڈریس کر رہے ہیں. میں آپ کے بک کے دیکھ رہا تھا پوائنٹس, تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ کچھ ریپیٹیشن ہے. نمبر 1 تھوڑا سا کرٹیکل انالیسس. دوسرا یہ ہے کہ بلیک ہول میں میرے خیال میں 2000 سے زیادہ سیشنز ہوئے ہیں اور شاید ہی کچھ ایسی باتیں ہیں جو یہاں ایڈریس نہیں ہوئی ہوں گی. 100 کیا شاید ایٹ لیسٹ 1000 تو ہوئی ہیں جو شاید پاکستان کو چاہیے آگے کرنے کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں, میرے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ ریز کیا تھا, تو وہ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں لگتا کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ اور یہ جو پرابلمس ہیں, مجھے تو نہیں پتا ٹو بی آنیسٹ واٹ دے آر تھنکنگ. ہاؤ مجھے جو جب بھی لوگ ملتے ہیں ہو آر پرہیپس پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ, ویسے تو مجھے نہیں ملتے کبھی ایئرپورٹ پہ, فالوورز ہی ملتے ہیں, فین سبسکرائبرز ہی ملتے ہیں. دے آلویز ٹاک گڈ اباؤٹ ایٹ لیسٹ جو میرا میسیج ہے یا جو ویڈیوز میں بات کرتا ہوں اس کو اپریشیٹ ہی کیا گیا. اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ دس اینڈ تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی انسٹیٹیوشن. میں نے بک میں بھی لکھا ہے, ملٹری کے بارے میں لکھا, دیر از اے چیپٹر آن ملٹری اینڈ آئی ہیو ریٹن دیٹ ملٹری شوڈ گو بیک ٹو دا بیرکس اینڈ انیبل the country to run properly like the way the modern democracies or modern nation state is run. تو دیکھیں میرا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. Military for me is working for Pakistan, for the betterment of Pakistan. میں بھی اگر ملٹری چاہے گی تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, دیکھیں اگین انفارچونیٹلی اتنا زیادہ لوگوں کا ذہن انڈاکٹرینیٹ ہو چکا ہے کہ جب میں نے کراچی پریس کلب میں اپنی کتاب لانچ کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یار شاہ رخ تمہیں اٹھا لیں گے. میں نے کہا کیوں, مطلب واٹ مجھے سوچ, اور یہ میں بہت عرصے سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ میں نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے, نہ آئی ایم فنڈیڈ, آئی ایم این لائک آئی سیڈ آئی ایم این آرڈنری ایوریج مڈل کلاس پاکستانی ہو وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان. تو اگر ملٹری مجھے ہیلپ کرتی ہے یا مجھے بیوروکریسی ہیلپ کرتی ہے یا مجھے اسٹیٹ ہیلپ کرتی ہے اور اس سے لوگوں کی, پاکستانیوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوتا ہے, ہم لوگ اسکولس کو ریویمپ کر سکتے ہیں, ان میں سے شاید کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں یار یہ فلاسفی نہ پڑھاؤ, یہ اسلام سے دور لے جائے گی. آئی ول ٹرائی ٹو کیجول دیم ان ٹو تھنکنگ کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. وی ول کم ٹو اے پوائنٹ آف اگریمنٹ سم ویئر. لیکن اگر میں اسی سے انہبٹ ہو جاؤں یا اسی سے ریلکٹنٹ ہو جاؤں کہ
اسٹیبلشمنٹ ول ناٹ ورک ود می اور دے ول فیل تھریٹنڈ کہ ارشارو کی نئی سوچ دے رہا ہے یا کچھ ایسی بات کر رہا ہے. I don't think this way and I'm a very optimist. I'm willing to work with everyone. I'm willing to work with religiously orthodox people as well to create a synergy. At least बातचीत की discourse तो हमारी society में तो discourse ही नहीं है. So at least start the discourse. And I am not a person who will just discuss ideas. I've written कि this book is not only abstract ideas. इसमें actionable practical steps and solutions है. करना क्या है? डिस्कोर्स कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? तो भाई उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट भी करना है. फिलॉसफी स्कूल्स बनाने हैं, करिकुलम को चेंज करना है, लोगों की सोच को चेंज करना है, साइंटिफिक लैब्स बनानी हुई है, बनानी है शहर शहर. तो उसका एक तरीक़ेकार है, उसको एग्जीक्यूट करना है. और हमारे पास बेतहाशा प्रोफेशनल्स हैं हु हैव डन इट. इट्स जस्ट दैट वी नीड द रिसोर्सेज एंड द इंटेंट टू डू इट. ली कुआन यू ने, छोटी सी एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन 7-8 मिलियन है. कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन मिला लें तो सिंगापुर से ज्यादा है. द जीडीपी इज $580 बिलियन. पाकिस्तान ने $452 बिलियन रिपोर्ट किया है. पाकिस्तान से $130 अरब ज्यादा जीडीपी है एक छोटे से मुल्क का, जो कराची से, लाइक आई सेड, कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी नहीं होंगे जितना बड़ा वो मुल्क है. समवन हैड दिस आइडिया कि यार थिंग्स नीड टू चेंज. And I personally am an optimistic person, so I am willing to work with anyone and everyone for the betterment. अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई. सैयद मुबशर ज़ाहिर. अच्छा, मेरा क्वेश्चन शॉर्ट सा है और 2 पार्ट्स पे वो है. एक तो 2016 से लेके 2026 तक जो टॉप बिलियनर्स थे दुनिया के, टॉप ट्रिलियनर्स, बिलियनर्स, मिलियनर्स, आप जो भी कह लें जी, उनमें से तकरीबन 7 ने इवाल्व करके टेक एवेंजलिस्ट बन गए हैं. और ऑब्वियसली आप समझते हैं कि दुनिया है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की गेम है सारी. क्या आपने बुक में कुछ उसके बारे में लिखा? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक बुक है 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी. क्या कुछ कोइंसिडेंस है? बिकॉज अभी तो 21 साल ही रहते हैं पाकिस्तान को भी 100 कंप्लीट करने में, सेंचुरी कंप्लीट करने में. तो कुछ क्या उसमें से कुछ लिया गया या कुछ चीज़ें आप समझते हैं कि उसमें से मैचिंग है? थैंक यू यार फॉर वेरी वेरी स्वीट क्वेश्चन. पहले मैं आपके जो लेटर सवाल है उसका जवाब दे देता हूँ. किताब तो मैंने 3 साल पहले लिखना शुरू की थी, तो उस वक्त 2023 था. तो तब इनफैक्ट मैंने जब वीडियोस भी इनिशियली रिकॉर्ड की थी तो मैंने उसमें लफाजी जो थी वो 2024 और 25 के हिसाब से यूज़ की हुई थी, लेकिन किताब तो अभी 26 में पब्लिश हुई है. सो इट हैज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद 21 लेसन्स एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट आई लव हरारी. ठीक है. नंबर 2 जो आपने पहले सवाल किया, इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हवाले से, दैट हाउ डू यू इनेबल एन एनवायरनमेंट विच इज़ कंड्यूसिव फॉर स्टार्टअप्स, हाउ डू यू क्रिएट फंडिंग, एंड हाउ डू यू इंश्योर कि पाकिस्तान में जो ये टेक्नोलॉजी, लाइक यू सेड, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं उनको इम्पेटस मिले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और लोकली जो हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसी कंपनीज खड़ी कर सकें जो दुनिया में पाकिस्तानियों की नाम भी बनाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेशनल इनकम को बढ़ाएं. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स $4.5 बिलियन हैं. इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स आर $223 बिलियन. अब एक काम करते हैं, इंडिया हमारे से 4 गुना बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से और पॉपुलेशन के एतबार से तकरीबन 5.5-6 गुना. तो मैं एक काम करता हूं, मैं 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब भी 26-27 अरब बनेगा डॉलर. दे आर एट $223 बिलियन. सो they have done something with their economy, and those roots were laid by Jawaharlal Nehru back in 50s 60s जब उन्होंने IITs IIMs बनाए. फिर लिबरलाइज की मनमोहन सिंह ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था इंडिया के in 1991, opened up the economy, बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई. आज दुनिया के टॉप सिलिकॉन वैलीज के CEOs are Indians, so they have invested in their people, they have invested in their human capital. This is also one of the chapters in the book where we need to, हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारे लोग ही है ना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमारे लोग हैं. आई थिंक आवर बिगेस्ट एसेट आर आवर पीपल. 70% of the people are below the age of 30. So it's a youthful population. But the youth
is corrupted in the sense, for me the definition of youth is कि अगर आपके जिगर में आग है, आपके you have a fire in your belly, तो फिर आप 18 साल के या 80 साल के आप यूथ हैं. लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन इतनी ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो सोच ही नहीं पाते वो अपनी एम्बिशन. ख़वातीन के लिए देयर इज़ नो एम्बिशन एट ऑल. सो आई वांट टू अगेन, देयर इज़ अ प्रपोजल वेयर आई हैव, जो आपने बात की उसकी पूरी डिटेल्स हैं इस बुक के अंदर, एक चैप्टर के अंदर. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहाब है. मेरा आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इसमें जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, जो आपने 100 थिंग्स लिखी हैं, कौन सी हम प्रैक्टिकली उसको कर सकते हैं, और दे आर जस्ट इम्प्लीमेंटेड कि हम सिर्फ डिस्कस कर सकें इसको और आइडियाज़ को. 2 चीज़ें तो मैं आपको फ़ौरन बता सकता हूँ. वन इज़ एज अ नेशन वी नीड टू मैनेज टाइम. नंबर 2, देयर इज़ अ कंप्लीट चैप्टर ऑन क्लीनलीनेस. मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोटल एक वाक्य बता देता हूँ. आई वेंट टू बाकू, और बाकू में जब मैं लैंड हुआ तो हमारी जो टूर गाइड थी उसने हमें लेके जा रही थी होटल में, तो उसने बोला कि बाकू इज़ अ सेकुलर कंट्री. पहले तो उसने हमें ये बताया कि बाकू इज़ अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री के मुझे इट वाज ऑन डिस्प्ले कि जब मुल्क अकीदा परस्ती से निकल के मेरिटोक्रेसी के ऊपर चलता है तो फिर वो बाकू ही बनता, अज़रबैजान बनता है वो. जब उसने हमें होटल में उतारा समिया, तो उसने एक बात कही विच वॉज सो एम्बैरसिंग फॉर मी एज अ पर्सन. हम लोग तकरीबन 40 पाकिस्तानी थे. उसने कहा कि सिंस यू पीपल, माइक था उसके हाथ में बस में, उसने कहा सिंस यू पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान, आई नो यू विल बी लेट इन द मॉर्निंग, एंड इफ यू आर लेट आई विल लीव अलोन, आई विल नॉट वेट फॉर एनी वन ऑफ यू. एंड यू नो व्हाट, 40 लोगों में से 15 लोग लेट थे, एंड शी लेफ्ट विदाउट देम. दिस इज द इमेज वी हैव. यार आजकल स्टॉक का ज़माना है, मोबाइल एप्लीकेशंस का ज़माना है, सेकंड्स के अंदर स्टॉक ऊपर नीचे जाता है. हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट ही सही नहीं है. मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब को अपनी किताब देने गया, उन्होंने कहा ही वॉज वेरी शार्प विद हिज पंक्चुअलिटी. 1 सेकंड भी लेट नहीं होते थे वो. तो उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि शाहरुख यू हैव टू बी ऑन टाइम. तो मैं टाइम पे हमेशा पहुंचता हूँ, मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया. तो मैंने कहा सर आई हैव नोन अ लॉट अबाउट यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिसीजन ऑफ टाइम. तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में ना लोग फ़ोन पे बात करो तो कहते हैं बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, तो कहते हैं ये तो 25 मिनट हो गए. अब 25 को मल्टीप्लाई करो, अगर इस ऑडियंस आज में लेट होता और आप लोग 100 लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं 5 मिनट भी लेट होता तो 500 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए क्यूमुलेटिवली. This is how we need to think, and this is how I want Pakistanis to think. So actionable steps immediately. जब शादी करो तो 2 बच्चे पैदा करो, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. जब अपने बाहर निकलो तो अपने गाड़ी में एक शॉपर लेके निकलो, जिसके अंदर गाड़ी में अगर कुछ खा रहे हो तो वो उस शॉपर के अंदर डालो, बजाय इसको बाहर कूड़ा देने के. और अगर कहीं पे किसी से कमिटमेंट की है तो टाइम की पाबंदी करो. दिस इज अभी ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड मुझे जो नजर आ रहे हैं, इमीडिएट एक्शनेबल स्टेप्स दैट यू कैन टेक इन विद इन योर पर्सनल लाइफ. थैंक यू सर. मेरा नाम इस्माइल शाकिर है. मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज ज़िला शांगला से है. मैं यहाँ इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ और बहुत सारे चैनल्स के साथ यह काम कर रहा हूँ इस्लामाबाद में. पेशावर यूनिवर्सिटी से ज़्यादातर सबक पढ़ा है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शाहरुख भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आपने इतने यंग एज में इतना मेहनत किया, इतना बड़ा किताब, जितने भी PhD थीसिस जैसा किताब लिखा है. बहुत शुक्रिया और बहुत खुश हूँ मैं. और आज मेरा पहला विज़िट है ब्लैक होल में. तकरीबन जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हो गए तो डॉक्टर साहब के लेक्चर्स मैं सुनता रहता हूँ, किताब भी मैंने पढ़ा है. तो मेरा क्वेश्चन सादा ये है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, कि पाकिस्तान जो है ना, जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा है पाकिस्तान बिटवीन मास्क एंड मिलिट्री, जिस तरह इश्तियाक अहमद साहब ने पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट में लिखा है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि रूस और चाइना को ब्लॉक बनाने के लिए पाकिस्तान बनाया गया है, और ये बरतानिया और अमेरिका की मफादात के लिए काम कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. और यहाँ पे जितनी भी जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको प्रमोट सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका और बरतानिया ने किए. ये जो लेफ़्ट वाली सियासत है उनको मारने के लिए उनमें कामयाब भी हो गए रूस को तोड़ने में.
اگر ہم اس چیزوں کو تبدیل کریں گے, ابھی ان کا نیا انٹرسٹ جو ہے نا وہ چائنا کے خلاف بلاک بنانا ہے, تو وہی لوگ جب کھڑے ہوں گے تو ان کا مقابلہ کون کریں گے اس چیزوں کو تبدیل کرنے میں؟ آپ اور میں مل کے ہم سب لوگ مقابلہ کریں گے. یہ دوست, وی all of us know this, right? Whether this is true, some people will say this is true, some people will have a different point of view. I am not getting into that territory right now. That's a negative state of mind personally. دیکھو یہ ہم سب کو پتا ہے, پاکستان is a buffer state, پاکستان works for, اور اپوائنٹمنٹس وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں یہاں پہ, یہ سب ہم پاکستانیوں کو پتہ ہے, رائٹ؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیولپ دیٹ نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ. بھائی اگر مجھے کسی گاؤں سانگڑ میں جا کے اگر بچوں کو سائنس کی لیب اسٹیبلش کر کے دینی ہے, وہاں پہ ڈے کارڈ کو پڑھانا ہے, وہاں پہ اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھانا ہے, تو نہ مجھے امریکہ روک رہا ہے ایسا کرنے سے, ٹھیک ہے, نہ مجھے اسرائیل روک رہا ہے, کوئی قوت نہیں روک رہی. اٹس دا انٹینٹ, دیٹس دا گراؤنڈ ورک آئی وانٹ ٹو ڈو. اور اگر وہ گراؤنڈ ورک اتنا بہترین ہو جاتا ہے, ایک سوشل موومنٹ بن جاتی ہے, انڈیا میں کاکروچ پارٹی within a matter of 2 weeks, in a matter of 2 weeks it has ballooned into something majestic. You never know کہ ہم جیسے آپ جیسے لوگ مل کے ہم لوگ کچھ پاکستان کے لیے بہتر کر سکیں. ریولیوشن نہ لا سکیں تو چلیں چھوٹا موٹا ریفارمیشن ہی لا سکیں اپنے ملک کے اندر. یا السلام علیکم. انشاءاللہ. السلام علیکم. اچھا سر, میں یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں, خاص طور پہ رورل سندھ میں, کہ لوگ جو ہے ایزی ہینڈ آؤٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, زیادہ جو ہے محنت کے برعکس. اب جس طرح بجٹ کو آپ نے ڈسکس کیا, ایجوکیشن کا آئی گیس 25 ارب ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ کا 800+ ارب ہے. تو آپ کو لگتا ہے بچوں کے ماں باپ مانیں گے کہ آپ ان کے اسٹائپنڈ کاٹ کے ان کے بچوں کو پڑھائیں؟ کیونکہ اگر آپ پڑھانے پہ بات کریں گے تو پھر آپ ان کو انسینٹیوائز کریں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ کو ایجوکیشن کے ساتھ ڈاو ٹیل کر دیں کہ اگر آپ بچے کو بھیج رہے ہیں اسکول تو پھر آپ کو وہ انسینٹیو ملے گا, تو آپ اس کی گیمیفائی کر دیں اس بچے کی ایجوکیشن کو. دوسری بات یہ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سندھ کے اندر اینڈ ان جنرل اسپیشلی سندھ کے اندر پیپل ہیو دس ٹینڈنسی کہ وہ BISP کے ذریعے پیسے مل جاتے ہیں, دے ٹیک دیٹ. دا تھنگ از, وہ ایک چائنیز بڑا فیمس پروورب ہے کہ if someone is hungry, don't give him fish, teach him how to fish. This is the level of awareness. Unfortunately وہ جو لوگ ہیں وہ شعور کے اس لیول پہ بھی تو نہیں ہے دوست, ان کا وہ لیول آف کانشیس ہی نہیں ہے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فار انسٹنس میں آج ان کو جا کے بولوں یار آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, وہ کہیں گے یار میں کیسے پڑھاؤں, مجھے اپنے بچوں کو کھیتوں میں اسے اپنی فصل کٹوانی ہے, مجھے اپنے 2 وقت کی روٹی کمانی ہے. بٹ دیر از اے وے آف, like I said, BISP کو آپ ڈاو ٹیل کریں to them sending children to their schools. لیکن وہاں پہ جو اسکول ہے اس کی ایجوکیشن پہ آپ کو اسکول کو بھی ریویمپ کرنا ہے, کریکولم کو بھی ریویمپ کرنا ہے. سو اٹس اے کمپلیٹ سائیکل دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ہاں ٹوٹنے دیں یار, ٹوٹنے دیں. ہنری فورڈ نے کہا تھا if I would have asked people what they wanted, they would have said faster horses. So if لوگوں کے اگر ہم اس چکر میں لگ گئے کہ یار ووٹ ٹوٹ جائے گا اور مسئلے ہو جائیں گے, تو ووٹ تو دیکھو, in order to find out the truth you need to risk being offensive. تو کہیں نہ کہیں اب سافٹ پیڈلنگ بہت ہو گئی. اس کتاب میں میں نے بہت ہارڈ ہٹنگ باتیں کہی ہیں, ایکشنیبل باتیں کہی ہیں. We can't soft pedal these things under the carpet anymore. If a change needs to be done, it needs to be done now. Otherwise پھر یہ میڈیوکریٹی ہے, یہی GDP پر کیپٹا ہے, یہی کراچی کی گندی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, اور پھر ہماری جو پوسٹیرٹی ہے اس کے لیے یہی پاکستان ہے. شاہ رخ صاحب, مائی کمپلیمنٹس آن رائٹنگ دس تھاٹ پرووکنگ بک. آپ نے کہا کہ آپ بڑے آپٹمسٹک ہیں. some people might say that you are overly optimistic. I'm being naive. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیجس لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تو خاص طور پہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ تو دیر آر سیکٹس ود ان سیکٹس, ذرا سا بھی آپ اختلاف کریں تو آپ کافر ہیں, واجب القتل ہیں, مرتد ہیں. تو کس طرح سے آپ ریلیجس لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ I do not have a blueprint formula, but I am open to discussions. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈسکورس تو کریں. فار انسٹنس میں نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیا کے اندر نیشنل نیریٹو پش کیا جاتا ہے
उस नैरेटिव को आप चेंज करें. अब नैरेटिव कैसे चेंज होगा कि अगर आपने किसी क्लर्जी को बिठाया हुआ है तो आप उसके साथ किसी साइंटिस्ट को बिठाएं जिसका नैरेटिव उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, काउंटर नैरेटिव ऑफ थॉट. और इस तरह के टाउन हॉल्स करें, इस तरह के डिस्कोर्सेस करें और रेगुलरली करें. जो आपके बेमतलब के टॉक शोज हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज हैं, प्राइम टाइम पे इन चीजों के बारे में बात करनी शुरू करें. देखें, देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट. So I want to start, and like I said, I am willing to talk to the most staunchest of the orthodoxy or the most staunchest clergy in Pakistan. ज़्यादा से ज़्यादा worse, they will not be able to understand me. But at least मैं थोड़ा सा फ्रॉइडियन भी हूँ, तो मैं उनके सबकॉन्शियस पे आहिस्ता आहिस्ता टिक 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 कहीं ना कहीं अटैक करता रहूँगा. विद ऑल ऑफ यू पीपल, विद मीडिया. देखिए, मीडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है. इन अ मैटर ऑफ 15 years, मीडिया मेड इमरान खान द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान. मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है. मुशर्रफ यूज्ड मीडिया ब्यूटिफुली. ही ऑप्टिमाइज्ड हिज पॉपुलैरिटी ब्यूटिफुली थ्रू द मीडिया. इसी तरह हम लोग भी मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड आई विल, इफ आई कम टू दैट स्टेज, आई वुड लव. और हम इस्तेमाल करना क्या, हम तो अभी कर रहे हैं. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं. मैं तो ये चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव हेल्दी डिस्कशन हो और उस डिस्कशन में एक किसी भी शख्स की मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात की जाए. लोग अग्री करते हैं, नहीं करते, आई डोंट नो. बट एक और चीज़, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपकी किताब डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा पढ़ी है, उसमें सर आपने एक चीज़ लिखी है कि किसी भी मुल्क में जो मेजॉरिटी होती है वो साइलेंट और न्यूट्रल होती है. तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में भी हमें एक्सट्रीमिज्म तो नजर आता है, लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे ये लगता है कि चुप हैं और न्यूट्रल हैं. मुझे उन न्यूट्रल लोगों को अपने साइड पे करना है. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दोज न्यूट्रल पीपल टू मी एंड अंडरस्टैंड. Like I said, whatever I'm saying is not etched in stone. हम अपनी भी कोर्स करेक्शन करेंगे with a single point agenda of making Pakistan a success story at 100 years. अच्छा शाहरुख, आप किताब का कंटेंट में देख रही थी, उसमें आपने इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी आपने एक चैप्टर पूरा उसको डेडिकेट किया. तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या आपका विजन है या आपकी क्या चॉइसेस हैं जो आपने ऑफर की हैं. देखें, इसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट डिजास्टर्स एंड यू आर ऑलरेडी सीइंग इट. तो मैं, अगर आप मेरे प्रोफेशनली भी देखें, आई run an organization which stands against single-use plastic. So me and the organization which I run, it's already making changes at ground level where we are eliminating single-use plastic. Agar aapko main, just to give you a record, the organization which I'm talking about, it has already dispensed 95 million liters of water without the use of any plastic bottles which we use at home. So from a practical point of view, I am already making the changes, whether it be very minute or microscopic level, but at least there is a change. But from an environmental point of view, we need to plant more trees. We need to work on forestation of Pakistan. And every person needs to be aware कि उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है. अब इसमें ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि बिल गेट्स ने एक बुक लिखी थी, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर. तो इस बुक के ऊपर जब मैंने उसका तज्जिया किया था तो मैंने लिखा था कि ये जो क्लाइमेट वगैरह की और कार्बन फुटप्रिंट की बातें, ये सब डेवलप वर्ल्ड की बातें. हमारे यहाँ तो रोटी पानी का चक्कर से ही हम लोग निकल पाते. बट एटलीस्ट पाकिस्तानीज इस बात को रियलाइज करें कि व्हाट इज योर इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट एंड व्हाट कैन यू डू टू ओवरकम इट. एटलीस्ट हर 14 अगस्त को झंडियां लगाने की बजाय आप 2 दरख्त लगा दे अपने आसपास. एंड दिस इज व्हाट यू शुड टीच योर चिल्ड्रन एज वेल, कि प्रैक्टिकल इंसेप्शन करें इन द कंट्री. एंड these are some of the ways which बहुत खूबसूरत पैगाम शाहरुख, आपका बहुत शुक्रिया. कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहूँगी कि शाहरुख ने जो बातें इस किताब में की हैं या यहाँ हमने डिस्कस की हैं, ये सभी पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है. उसमें रिलीजन और रीजन कोई मैटर नहीं करता. हम सबको ये मसाइल पता हैं और इस सब
کو چینج لانے کا میرے خیال سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ول کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے اندر اور جو پالیسی ساز ہیں اگر وہ اپنے اندر ول پیدا کر لیں تو چینج جو ہے آئے گا. عوام بہت حد تک کوشش کر رہی ہے, بڑی ریزیلینٹ ہم قوم ہے, ہمارے اندر بھی تبدیلی کی گنجائش موجود رہے گی. ایکسکیوزز سے جو ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی, ڈیسیجنس سے کرتی ہیں, فیصلوں سے کرتی ہیں اور ہارڈ چوائسیز سے کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ شاہرخ, اور آپ نے بہت اچھے جو ہے نا ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آل آف یو فار کمنگ ٹوڈے. And just one final parting thought, and I want to reiterate this thing. Unfortunately, if someone wants to do big or someone wants to do something good for the country, it is usually labeled کہ یار ان کے پیچھے. میں آپ کو بتاؤں, پرسوں میرا کتاب کا لانچ تھا لاہور کے اندر. An elderly gentleman came and he said, "یا شاہ رخ, اب مجھے آپ کی ویڈیوز بہت پسند ہیں, یہ وہ, لیکن آپ نے نا کسی ویڈیو میں تعریف کر دی تھی یہ اس کے معاملے پہ, یہ جو بھی ڈپلومیسی کے اوپر میں نے بول دیا تھا کہ اٹس اے گڈ سم تھنگ گڈ وچ ہیز ہیپنڈ." تو میں نے یہ اس نے وہ جینٹلمین وہ سینگ وربیٹم میں بتا رہا ہوں کہ یار جو کرتا دھرتے ہیں, جو اسٹیٹس کو ہیں, وہ اتنے ڈیپ پہنچ گئے کہ شاہ رخ کو بھی ہم ان لوگوں نے مطلب خرید لیا ہے یا کچھ اسپانسر کر دیا ہے. تو بھائی میری بات آپ لوگوں کے لیے اگین, I do not have an agenda except for you, your posterity, your children and the overall. میرا ملک ہے, I love it, I'm born here, I didn't leave Pakistan, I don't want to leave Pakistan. I want to work with each and every one of the people who want to work for the goodwill of the country and make this, like I said, this 100, not my book, I include my book as well, 100 a success story. 2047, when Pakistan turns 100, we want to breathe in an air where people are, it turns out to be a welfare state in its true sense. جب ایک بچہ بڑا ہو تو اس کو نوکری کے لیے ڈھونڈنا نہ پڑے, ادھر ادھر گھومنا نہ پڑے. جب ایک ماں بچہ دینے والی ہو تو اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ اس ہسپتال کا بل کون پے کرے گا. جب ایک باپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ڈیسائیڈ کر رہا ہو تو اسے یہ پریشانی نہ ہو کہ وہ اردو میڈیم میں ڈالے یا انگلش میڈیم میں ڈالے یا اس کو کس طرح کا کریکولم ملے. دیز آر دا بیسک تھنگز دیٹ پیپل نیڈ, اینڈ دین ایونچولی وی بلڈ اپ فرام دا باٹم اپ, اینڈ دیز سکسیز اسٹوریز آلریڈی ایگزسٹ ان دا ورلڈ. وی جسٹ نیڈ ٹو ریپلیکیٹ دا تھاٹ. میری پہلی نوکری کورینز کے ساتھ تھی, کورین ایمبیسی میں. اس کا امبیسڈر ہر اینول فنکشن میں کہتا تھا کہ ہم آپ کا 5 year پلان 60s کے اندر لے کر گئے تھے اور دیکھو یار کوریا کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور آپ آج تک ابھی $1900 GDP پر کیپٹا کے اوپر کھڑے ہوئے ہو. سو what I have written in 100 is not impossible, the intent has to be there. چلیں ہم آپ کو بہت بہت جو ہے نا شبھ کامنائیں دیتے ہیں آپ کی اس پولیٹیکل ایسپائریشن پہ.